88 کے بعد کا پیریڈ اگر آپ دیکھیں تو 2002 سے 2007 جو ہے نا وہ سب سے اکنامکلی اچھا پیریڈ تھا. گویا کہ صدر ہیں جنرل مشرف اور وزیر اعظم ہیں شوکت عزیز. ان کی جو مینجمنٹ تھی, جو گورننس تھی, وہ ڈیفینیٹلی میری لائف ٹائم کے اندر جو میں نے بیسٹ دیکھی ہے وہ وہی. جس دن میں نے کابینہ سے ریزائن کیا نا, مجھے بولے اسد تم کر کیا رہے ہو, یو آر مائی رائٹ ہینڈ مین. میں نے کہا تو میں تب تک اس دھرنے سے نہیں نکلوں گا جب تک گور نواز گور نہیں ہوگا. 2014 میں جب دھرنا ہوا نا, چیمگوئیاں بہت ہو رہی ہے کہ شاید فوج ہے اس کے پیچھے. تو ایک دن میں, شیرین مزاری, شفقت محمود, ہم نے کہا کہ یار یہ اگر ہوگا نا تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دینی پارٹی. ایک بار خان صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو, میں نے تو اس کو 6 سال سے کہا ہوا تھا کہ تمہیں وزیر خزانہ بننا ہے تو تم تیار رہو, تم تیار ہو. یہ تیار ہی نہیں تھا, یہ تیار ہی نہیں تھا. IMF نے جو شرائط رکھی آج تک اتنی سخت شرائط کبھی بھی نہیں رکھی ہیں. پرائم منسٹر کو کہا بھائی یہ وہ کہہ رہے ہیں, جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. میں نے تو کہیں نہیں کہا ہوا نا. سو آپ فیصلہ کریں. پبلکلی ایکنالج کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ نے بہت اچھا کام کیا ایز فائنانس منسٹر. میرے خیال میں ان کو ہٹانا بھی نہیں چاہیے تھا جس وقت ہٹایا. یہ میرا واحد گلہ ہے حفیظ شیخ سے. یار ایک فون تو کر لیتے یار, ایسا تمہارا آئیڈیا کیا تھا؟ PTI کے اندر اگر عمران خان کے بعد سب سے زیادہ کسی کی کنٹریبیوشن ہے وہ جہانگیر ترین کی ہے. میں آج بھی اس بات کو یقین رکھتا ہوں. پاکستان کے قابل ترین پبلک ایڈمنسٹریٹرز میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ مین. وہ آدمی اب ضائع ہو گیا. صرف ایک ایشو ہوتا تھا جو بار بار ریز کیا جاتا تھا, حضرت عثمان بزدار. کنسنسس اوپینین تھا کہ اگلا پنجاب کا الیکشن اکیلے عثمان بزدار نے ہمیں ہروا دینا. جل باجوہ دامے ور میں سخنے جو ہے وہ چل رہے تھے. بالکل. خان صاحب نے متعدد بار بولا کہ بیسٹ آرمی چیف ایور. سیریس پرابلم پہلی دفعہ ہمیں پتا چلا حفیظ شیخ کا سینٹ الیکشن ہارنے کے بعد. جنرل باجوہ کو کوٹ کروں, انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا پرومس بائی گاڈ ہم نے ایک ووٹ نہیں ڈلوایا. یہ خان صاحب کا ووٹ ہے. یہ ان کی جنرسنس کی انتہا ہے میرے نزدیک. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ابھی ہم اس پہ بحث کریں گے نا. جو غلطی تھی آپ کا اوور ریلائنس تھا فوج کے اوپر, اور یہ خان صاحب خود بول چکے. پنجاب میں آپ 7-8 الیکشن یکے بعد دیگرے ہار رہے ہیں. JUI سے پشاور کے ناظم کا الیکشن ہار گئے ہم. تو اسی کے بعد تو ہلے تھے ہم لوگ. 2018 میں انڈرسٹینڈنگ تھی, اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہو گئی ہے, اب آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. اس وقت الیکشن کال کر لینا چاہیے. جب تک پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہے, نہیں چلا سکتے جمہوریت. آپ جو مرضی کر سکتے. اس وقت شاید تحریک انصاف کو لگتا ہوگا ہم بہت طاقتور ہو گئے. آج کل شاید شہباز شریف والے کو لگتا ہو یہ بہت طاقتور ہو گئے. نہ ہم طاقتور تھے نہ یہ طاقتور تھے. پتہ نہیں کب سیکھیں گے سیاستدان. دہائیوں سے یہ چوٹ کھاتے چلے آ رہے. نواز شریف تم اور تمہارا چھوٹا بھائی جیل میں ہوں گے. رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. سیاسی پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہ قوم سے وعدہ کروں کہ میں فلانے بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں. یہ آپ کا کام ہی نہیں. نہ یہ آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے. اعظم خان, ان کا کتنا بڑا رول تھا. PM آفس اعظم خان چلا رہے ہیں. جہانگیر ترین, پرویز خٹک پہلے دن سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ اعظم خان کا جو کنٹرول ہے اس کی وجہ سے ہے, اسی لیے پولیٹیشنز کو سپیس نہیں ہے. PTI والوں کو ہی نہیں پسند آئے گی شاید بات جو میں کر رہا ہوں, کیونکہ اتنے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اوہ جی بشرا بی بی کی شادی کی وجہ سے. مجھے یہ نظر آیا کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد خان کے فیصلوں میں مجھے ٹھہراؤ نظر آیا. فیض واز اے ڈوئر, اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب کو تو پتا ہوگا نا کہ وہ فوج کے سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے, تو وہ ڈوئر جو تھے وہ اس کے پیچھے آرمی چیف تھے. نہیں یہ تو بالکل یہ تو بالکل 100% درست بات ہے. پنجاب میں ان پاپولر, KP میں الیکشن ہار گئے. جنرل باجوہ نے کہا یار یہ تو ایک سنکنگ شپ ہے, تو میرے خیال میں اب ان سے کنارہ کشی کر لی جائے تو وہ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ گرتی ہے تو گر جائے. جس دن وہ گرافک ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا نا, زرداری صاحب, نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان ایٹسٹرا, خالد مقبول صدیقی, ایک فریم کے اندر, that is what turned the entire population around. And باجوہ صاحب I'm sure must have been stunned جو عوام کا ریئیکشن. میرے خیال میں اسمبلیوں کو توڑنا بھی غلط فیصلہ تھا, اسمبلی سے استعفیٰ دینا بھی غلط فیصلہ تھا. جو پبلک ریئیکشن آیا تھا اس وقت اگر ہم اسمبلی میں ہوتے آپ کو الیکشن مل جاتا. خان صاحب کی مجھے کال آئی, یار وہ جنرل باجوہ سے بات کرو, میرا جہاز انہوں نے خراب کر دیا, جہاز نہیں اڑنے دیا.
میں نے کہا جی میں بات کروں آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو ہنسنا شروع کر دیا, کہتے میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا. نمبر بلاک کر دیا. میں نے خان صاحب کو میسج کیا کہ دیکھیں جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا, رائٹ, یعنی کہ فوج سے لڑائی کی ایک جو ٹکراؤ کا ماحول ہے صحیح ہے. اس کے اندر جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اب آپ کا سیاست میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں؟ میرا کوئی ارادہ کوئی بھی نہیں. کہا جاتا ہے کہ سیاست کم از کم پاکستان میں کوئلے کا کاروبار ہے جس میں کالک سے دامن بچانا ناممکن ہے, تو کم از کم مشکل ضرور ہے. سیاست جس دیدہ دلیری کا تقاضا کرتی ہے شاید اس پر ہر کوئی پورا نہیں اتر سکتا. یہی وجہ ہے کہ ملک کے ایک وزیدار, پڑھے لکھے اور ایماندار سیاستدان نے ہمیشہ کے لیے سیاست کو الوداع کہا. میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل, سابق وفاقی وزیر اور پلاننگ اور خزانہ اور کرونا کے زمانے میں این سی او سی کے سابق سربراہ اسد عمر کی. اسد عمر صاحب کا سیاست کو خیر بات کہنا کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ میرے نزدیک پاکستان کا سیاسی نقصان ہے. کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے اسد عمر نے 2012 میں پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا تھا. 11 سال بعد پی ٹی آئی ان کی آخری سیاسی منزل ثابت ہوئی. اسد عمر 2 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 2024 کے الیکشن بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے تھے. لیکن 9 مئی کے واقعات پہ اسد عمر نے 16 دن اڈیالہ جیل میں قید گزاری اور رہائی کے دن ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے پارٹی عہدے سے دستبرداری کی اور پھر پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اسد عمر نے لکھا کہ عوامی سطح پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں. ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی پالیسی سے متضاد رائے رکھنے پر اسد عمر کے خاندانی فوجی بیک گراؤنڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی کے اپنے حلقے میں بھی اسد عمر پر بھپتیاں کسی گئیں, جبکہ ایک وقت تھا جب اسد عمر پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد نوجوانوں کے سب سے بڑے آئیڈیل تھے. وہ پی ٹی آئی میں جب شامل ہوئے تھے تو عمران خان جلسوں میں سب کو بتاتے تھے کہ دیکھو کارپوریٹ سیکٹر کا یہ کھلاڑی جو ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے کماتا تھا وہ اپنی نوکری پر لات مار کر نئے پاکستان کے مشن میں میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے. شومی قسمت کے بشرا بی بی کے مبینہ عملیات کے سامنے اسد عمر سمیت تمام پارٹی رہنما, بڑے بڑے کم از کم پارٹی رہنماؤں کے مشوروں کو عمران خان نے شاید زیادہ اہمیت نہیں دی. اپوزیشن سے بات نہ کرنا, قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے, پنجاب اور کے پی اسمبلیز کی تحلیل, شہباز حکومت سے الیکشن مذاکرات میں عمران خان کی منمانیوں کو اسد عمر نے کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا تھا. موجودہ دور کی سیاست بلا شبہ مفاد پرستی کا گڑھ بن چکی ہے, اس لیے اسد عمر جیسے بااصول سیاستدانوں کا فقدان کسی جماعت نہیں بلکہ ہمارے سیاسی کلچر کا نقصان ہے. آج کے او ایم آر میں اسد عمر سے سیاست, معیشت کے ماضی, حال اور مستقبل پر بات ہوگی. میرے سوالوں کے جواب میں آج کچھ ایسے انکشافات بھی سامنے آئیں گے جو آپ نے شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو. اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بھیجیے گا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ زمانہ طالب علمی تھا, پھر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں گئے, پروفیشنل زندگی شروع کی, تو آپ کے ذہن میں یہ خاکہ ذہن میں تھا کہیں نہ کہیں کہ مجھے کبھی نہ کبھی سیاست کرنی ہے؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں کامران بھائی, اور میں کئی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں, اگر عمران خان نہ ہوتے پاکستان کی سیاست میں تو میں سیاست میں نہیں آتا. انہوں نے متعدد بار مجھے یہ کہا کہ آپ کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے, سیاست میں آنا چاہیے. اور وہ عمران خان میں وہ شخص کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں نا, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ پیسہ ویسا آلریڈی ہے, گاڑیاں شاڑیاں بھی ہیں, کوئی جھنڈے ونڈے کا بھی شوق نہیں ہے. تو وہ جو لائن میرے ساتھ لیتے تھے وہ کہتے تھے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. تو بالکل نہیں, پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا. اور اسی جو بار بار انہوں نے کہا, ہمیں نظر آتا تھا کہ خلوص نیت سے وہ پاکستان کی, عمران خان پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا چلیں, اتنا اگر وہ سیکریفائز کر رہے ہیں تو پھر اوروں کو بھی کرنی چاہیے. اچھا, ویسے عمران خان سے ملاقات تھی آپ کی پہلے؟ جی, میری پہلی ملاقات عمران خان سے جو ہوئی وہ ہوئی شوکت خانم کے لیے, وہ فنڈ ریزنگ کے لیے اینگرو آئے تھے. اور یہ ہے 1996 کا جو الیکشن تھا, 96-97 کا جو الیکشن تھا, اس کے 1-2 ماہ کے بعد کی بات ہے.
تو وہ ہم نے ڈونیشن, میں اس وقت سی او نہیں تھا, سی او شوکت مرزا ہوتے تھے, تو وہ ڈونیشن تو ہم نے اپروو کر دیا. پھر ہم نے بتایا کہ جب پوچھا کہ اصل بات تو بتائیں الیکشن میں کیا ہوا, تو پھر انہوں نے الیکشن کی کہانی سنی. وہ پہلی میری ان سے ملاقات تھی. پھر آپ کی ملاقات ہوتی رہی؟ میری اس کے بعد وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی. مجھ سے زیادہ میرے بھائی منیر کمال جو اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین ہوتے تھے, بینک کے سی او رہے ہیں, تو ان کی زیادہ قریبی تھی ان کے ساتھ جان پہچان, اور وہ شوکت خانم کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اوپر بھی کئی سال تک رہے. لیکن میری بھی جی وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی تھی. جب ہم ملتے تھے تو سیاسی مشورہ, آپ کو پتہ نا پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ کرکٹ ضرور جانتا ہے اور سیاست ضرور جانتا ہے. تو آپ عمران خان کی قسمت دیکھیں, وہ کرکٹر بھی اور سیاست دان بھی, تو جو شخص بھی ان کو ملتا ہے وہ ان کو مشورے ضرور دیتا تھا. ہم بھی ان کو مفت کے مشورے دیا کرتے تھے. اچھا بتائیے, اس سے پہلے جو تھا آپ کی پہچان تو باہر ایک کارپوریٹ لیڈر کی رہی ہے, اور بڑا ایک ماشاء اللہ بڑا سکسیزفل کارپوریٹ کیریئر رہا ہے, خاص طور پہ ایکسون ٹو اینگرو اینڈ آل دیٹ, یو نو, یہ سارا جو ہے یہ بہت زبردست ہے. اس سفر کے بارے میں بتائیے, جو کہ ظاہر ہے کہ جو اصل پہچان تھی آپ کی پہلے. بالکل, دیکھیں میں نے جوائن کیا ایکسون موبل, جی جی, جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی, فارچون 500 میں نمبر 1 ہوا کرتی تھی. آپ نے آئی بی اے سے یہاں آئی بی اے سے گریجویٹ کیا. شروع میں کچھ ماہ کے لیے بینکنگ انڈسٹری میں گیا, ہانگ کانگ شنگھائی بینک HSBC میں نے کام کیا. اس کے بعد ایکسون موبل کو میں نے جوائن کر لیا بزنس اینالسٹ. پہلے پاکستان میں کام کیا, پھر کینیڈا ٹرانسفر ہو گیا, اور میں کینیڈا میں ہی تھا تو پہلا پاکستان کی تاریخ کا مینجمنٹ لیڈ بائی آؤٹ ہوا. شوکت رضا مرزا مرحوم جو ہیں وہ لیڈ کرتے تھے. سو امپلائی ٹرسٹ ایک بنا, اور ان امپلائیز نے جو مینجمنٹ کی, یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا مینجمنٹ بائی آؤٹ تھا, اور میری نظر میں سب سے زیادہ کامیاب بائی آؤٹ. You are still in Canada. میں کینیڈا میں ہوں, میرا اس بائی آؤٹ سے کوئی تعلق نہیں, میری اس سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو میں پاکستان آیا چھٹی کے لیے. تو پہلے مجھے میسج آیا جی ظفر احمد خان جو بعد میں سی او بنے, اس وقت نمبر 2 ہوتے تھے, انہوں نے بلایا ہوا تھا, اور شوکت مرزا نے بلایا ہوا تھا. دونوں سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گا. تو ظفر خان نے کہا سر ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو دا پرائس. میں قیمت میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, اتنا ایکسائٹنگ کام ہونے جا رہا ہے تو میں اس میں ضرور حصہ ڈالوں گا. اچھا, وہ بائی آؤٹ ہو گیا. اب میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں, اور پاکستان میں بائی آؤٹ ہو چکا ہے. اب میں ایکسون موبل میں ہوں, لیکن ایکسون موبل اب پاکستان میں نہیں رہی. تو مجھے کوئی بلا ہی نہیں رہا, نہ کینیڈا والے بول رہے ہیں کہ بھائی اب چاہو اپنے واپس گھر جاؤ, نہ پاکستان والے بلا رہے. ایک دن میں گیا اپنے باس کے پاس, میں نے کہا ڈگ آئی ایم گونا گو ہوم. اچھا, میں پاکستان کسی سے بات کروں؟ میں ایڈمنٹن البرٹا, جہاں آئل اینڈ گیس کا گڑھ ہے نا, فرٹیلائزر کمپلیکس ریڈ واٹر میں, وہاں پہ کام کرتا تھا. تو ایسے ہم واپس آ گئے, اور وہ کیریئر ظاہر ہے. پھر اینگرو کی سٹوری آپ کو پتہ ہے, شروع میں شوکت مرزا کی لیڈرشپ میں, پھر ظفر احمد خان, پھر تیسرا میں سی او بن گیا. اور میرے خیال میں بہت ہی پاکستان کی کارپوریٹ تاریخ کی کامیاب ترین سٹوریز میں ہے. اور یہ جب سفر ہو رہا تھا, ظاہر ہے کہ خالی جو مینجمنٹ کی اہلیت ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی. آپ جیسے پروفیشنلز کا بیک گراؤنڈ ضرور کاؤنٹ کرتا ہے, لیکن ملک کا ماحول سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. ایکو سسٹم پورا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آج جس طرح کے ماحول میں ہم پنپ رہے ہیں, ہمارا کاروبار یا ہمارا کارپوریٹ سیکٹر پر, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ لڑتا نہیں ہے, اس کے ساتھ جدوجہد نہیں ہوتی. اس جرنی کو سکسیسفل بنانے کے لیے اس ماحول کا بھی تو تعاون ہوگا. بالکل ایسے ہے جی. دیکھیں, پاکستان کے پہلے اگر آپ 40 سال اٹھا کے دیکھیں تو بڑا کامیاب سفر تھا پاکستان کا. انڈیا جس سے ہم الگ ہوئے, بھارت جس کے ساتھ ہم نے علیحدگی اختیار کی, جو ہم سے زیادہ ڈیولپڈ تھا, زیادہ ایجوکیٹڈ تھا, پہلے 40 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. پاکستان نے زیادہ تیزی سے ترقی کی. ہماری فیکس آمدنی ان سے کم ہوتی تھی, زیادہ ہو گئی ان سے. اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو علیحدگی کے بعد پہلے 25 سال ہم ان کو آؤٹ پرفارم کرے تھے. مجھے یاد ہے 1997 میں 50 سال تھے پاکستان کی آزادی کے, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اخبار کے لیے کمپیریزن کر کے. لیکن پچھلے 35 سال, وہ 88 کے بعد وہ جو ہماری جو آئی گیس وہ بھی ایک ہائیبریڈ نظام تھا. یہ کہتے ہیں آپ کو نیا ایجاد ہوا ہے, وہ بھی تو ہائیبریڈ ہے نا, کہ حکومت کی جب مرضی, فوج کی جب مرضی آئی حکومت ہٹا دی. شروع اسی دن ہوا تھا جس دن بینظیر بھٹو صاحب نے حلف اٹھایا تھا. جس دن حلف اٹھایا, میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں بھائی, وہ جب حلف اٹھانے کی بھی شرائط تھی, ان شرائط میں سے ایک کیا تھی کامران بھائی,
IMF کی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی ہے, سائن کرنا ہے اس کو, اور وہ تھا, اور یہ وزیر خارجہ ہیں آپ کے, یہ وزیر خزانہ ہیں آپ کے, تو یہ سب طے تھا. بالکل. تو وہاں سے اگر آپ آگے سفر دیکھیں نا پاکستان کا, جب سے یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی کہ کس نظام کے تحت چل رہے ہیں یہی نہیں پتا, ورنہ ڈکٹیٹرشپ تھی تو کلیئرٹی تو تھی, پتا ہے کہ کس نے چلانا ہے, اور اس کو بھی پتا ہے کہ ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی, تو وہ فیصلے کرتا ہے, وہ 5 سال آگے 10 سال آگے دیکھ کے کرتا ہے. اس سارے پیریڈ میں 88 کے بعد کا پیریڈ اگر آپ دیکھیں تو 2002 سے 2007 جو ہے نا وہ سب سے اکنامکلی اچھا پیریڈ تھا. گویا کہ صدر ہیں جنرل مشرف اور وزیر اعظم ہیں شوکت عزیز, اور جنرل مشرف کو ظاہر ہے اور کیبنٹ بھی ان کی بڑی اہل تھی شروع میں, اچھے لوگ لے کے آئے. اس وقت جو ہیں وہ بڑے ینگ ہوتے تھے, جہانگیر خان ترین نئے نئے پالیٹکس کے اندر انٹروڈیوس ہوئے ہوئے, رزاق داؤد صاحب بھی تھے, اویس لغاری تھے, رزاق داؤد تھے وہ جو 99 سے 2002 الیکشن سے پہلے والی, بابر علی صاحب وغیرہ بھی ایون دانیال عزیز, یہ سارے ینگسٹرز امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے پڑھے لکھے لوگ, سو بالکل آپ کہہ رہے ہیں موٹیویٹڈ, تو وہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. شوکت عزیز میرے خیال میں آرگیوبلی پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی پاکستانی نے جو کارپوریٹ سکسیس گلوبل سٹیج پہ سب سے زیادہ حاصل کی ہے وہ شوکت عزیز ہیں. سٹی بینک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بینک ہوتا تھا, اور سٹی بینک کے CEO ریٹائر ہو رہے تھے, تو اگلے جو 3 ان لائن تھے جو کمپٹیشن میں تھے ان میں سے ایک شوکت عزیز تھا, بہت بڑا لیول انہوں نے ریچ کیا تھا. سو یہ اور ان کو بیکنگ تھی پریزیڈنٹ کی, اور پیچھے فوج کی بیکنگ, ادھر PCO پہ جوڈیشری آئی بھی, تو اس کا مطلب جوڈیشری کی, اور ان کے ساتھ تھا وہ کارپوریٹ ایکسپیرینس لائف اور یہ تمام چیزیں. اس وقت وہ جو ایکسائٹنگ گروتھ ہوئی تو اس سے پاکستان کی معیشت اٹھی, اس سے اپرچونٹیز کریٹ ہوئی. یہ آپ کو کلیئر کر دوں, میں 12 اکتوبر 1999 سے جنرل مشرف کے ٹیک اوور کے خلاف تھا. وہ جو ان کا سیاسی انٹرونشن تھا اس کے میں پہلے بھی خلاف تھا, آج بھی خلاف ہوں, لیکن ان کی جو مینجمنٹ تھی, جو گورننس تھی, وہ ڈیفینیٹلی میری لائف ٹائم کے اندر جو میں نے بیسٹ دیکھی ہے وہ وہی. تو یہ جو پیریڈ آیا جس میں کہ کارپوریٹ سکسیس بھی ہو گئی, اور آپ کی ایکٹیویزم جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور آپ ویزبلی جو ہے وہ سیاست میں انٹرسٹڈ نظر آ رہے تھے, مگر آپ کارپوریٹ لیڈر بھی تھے اور کر رہے تھے, اور اتنی بڑی پاکستان کی کمپنی تھی, اور اتنا بڑا بزنس گروپ تھا جو آپ کے ساتھ تھا, داؤد صاحب, حسین داؤد وغیرہ, یہ وہ ایک تھوڑا سا کانفلکٹ کا پیریڈ تھا جہاں پہ شاید جو آپ کی جو ٹاپ ٹیئر مینجمنٹ تھی وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی کہ یار سیاست کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, کیسے چلے گا. یہ والا جو پیریڈ ہے نا, وہ ذرا سا مختلف پیریڈ ہم کلیریفائی کر دیں. یہ ہے دسمبر 2007 جنوری 2008, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو سیکنڈ لانگ مارچ ہے اس میں کلمینیٹ ہو گیا. سو اس پیریڈ کے اندر فار دیٹ مہینہ 1.5 مہینہ ڈیفینیٹلی مجھ سے انٹرنل ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ جو ہیں انہوں نے کہا یار اسد یہ آپ پروٹیسٹ وغیرہ کریں. میں نے کہا نکال دو نوکری سے بھائی, میں تو یہ میرا رائٹ ہے ایز سٹیزن آف پاکستان, میں تو وہاں پہ اینگرو کو تو نہیں ریپرزینٹ کرنے جا رہا, میں پاکستان کا شہری ہوں, یہ میں کرتا ہوں. آپ کے خیال میں سے کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے, مجھے نکال دیں, بڑا آسان ہے. لیکن یہ 2008 کے جنوری میں فروری میں ختم ہو گیا. صحیح. پالیٹکس میں نے جوائن کی 2012 4 سال کے بعد. اس وقت تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. جہاں سے یہ زیادہ شروع ہوا نا 2011 کی جنوری میں عمران خان جا رہے تھے ورلڈ اکنامک فورم ڈاووس. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میں پاکستان بزنس کاؤنسل کا چیئرمین تھا, اور ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, میجر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے ایک نیشنل اکنامک ایجنڈا بنایا, اور اس نیشنل اکنامک ایجنڈا کو ہم نے لانچ کیا. مجھے آج تک یاد ہے ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر وہ سٹوری تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, نون, پیپلز پارٹی, MQM اور PMLQ, ان چاروں نے اس کے اوپر دستخط کیے آ کے, رائٹ. اور وہ ایجنڈا جس کو پاکستان بزنس کاؤنسل نے بنایا تھا, ایک پروفیشنل بزنس کاؤنسل, نان پولیٹیکل پارٹی مینیفیسٹو وہی تو بولو نا کہ اگر میں اس وقت پولیٹیکل میری ایکٹیویزم ہوتی ہے نا تو یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں. سو وہ ہم نے لانچ کر دیا. انفیکٹ آئی اسٹل ریمبر آصف زرداری نے ایک دن پہلے مجھے بولا کہ یار نواز شریف کو بلاؤ, پھر میں تمہیں مانوں. میں نے کہا جی نواز شریف کو میں لے آؤں گا, آ جائیں گے نواز شریف, لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں آئیں گے آپ, سرینا چار. انہوں نے کہا یار وہ نہیں ہو سکتا. اینی وے انہوں نے اپنے ریپرزینٹیو سیکرٹری جنرل تھے راجہ پرویز اشرف, وہ آئے, احسن اقبال آئے. احسن اقبال مجھے یاد ہے شام کو انہوں نے فون کیا, نواز شریف لنڈن میں تھے, کہتے ہیں میاں صاحب نے فون کر کے پوچھا ہے کہ کیسا گیا, رائٹ. بڑی ایک ایکسائٹمنٹ اس سے کریٹ ہوئی تھی.
उस वक्त तो पीटीआई पार्लियामेंट में नहीं थी, बॉयकॉट किया हुआ था पिछला इलेक्शन। तो मैंने कहा यार बड़े लीडर हैं, इनकी बात जो है वो दुनिया बाहर वाले खास तौर पे सुनते हैं। डेवोस जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके इन्होंने बोलना है नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है। आई वांट हिम टू टॉक समथिंग सब्सटेंस, वो ज़रूर बेशक बोल लें, लेकिन साथ जो है कोई जो इकोनॉमिक ऑडियंस बैठा हुआ है उसके लिए। तो मैं वही प्रेजेंटेशन जो ये बड़ी पार्टीज को की थी वो लेके गया। आई स्टिल रिमेंबर वो और मैं अकेले थे। अच्छा मैं तो पहले सरप्राइज हो गया, मैं समझा कि वो 8-10 लोगों को बुलाएगा, वो जुकाम हुआ था उनको। एनीवे मैं आई टुक हिम टू द, बड़ी उन्होंने तफसील से बैठ के 1 घंटा सुनी। बाहर मुझे जब छोड़ने के लिए आया ना गाड़ी के पास, तो मुझे वो कहते हैं, वो अल्फाज में कभी नहीं भूलूंगा, ये जनवरी 2011 है, अभी पीटीआई कोई चीज़ ही नहीं। और ये लाहौर है? ये इस्लामाबाद है, बनीगाला उनका घर है। ठीक। कहते हैं असद, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज द ईयर ऑफ द रेवोल्यूशन, ये इनकलाब का साल है। ये जनवरी 2011 में कह रहे हैं, 30 अक्टूबर को धमाका कर दिया। वाकई पाकिस्तान की सियासत में इनकलाब आ गया। अच्छा उसके दरमियान मेरे भाई के जरिए डायरेक्ट मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आरिफ अलवी कभी घर आ गए, अली जैदी आ गए, ये लोग सब आके, समर अली खान, ये लोग आके मुझे कन्विंस करने की कोशिश करें आ जाओ। यार मैं देखो सियासत आ रहा है। 30 अक्टूबर को जलसा किया, उसके बाद मुझे मैसेज है, अगले दिन में क्या सुबह को मैसेज है, मैं जा रहा हूँ चाइना, ठीक, वापस आके मिलते हैं, बट असद यू कैन नॉट कंटिन्यू टू बी ऑन द साइड लाइन। अच्छा भाई, फिर कराची 25 दिसंबर, फिर मुझे मैसेज कि फिर उस दिन हम मिले भी, आरिफ अलवी के घर पे मिले भी। तो 27 दिसंबर को मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा जी कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। और जो इस्लामाबाद, उन्होंने कहा हाँ, तो आ जाओ। मैंने कहा एजेंडा ये है, व्हाट द हेल डज इमरान खान एंड पीटीआई वांट फ्रॉम असद उमर। तो आगे से उन्होंने स्माइल किया, वैसे आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। हम उनके साथ बैठे, तो ये 28 दिसंबर होगा और पहली दफ़ा तफसीली बातचीत हुई। उसके बाद मैंने कहा यार मैं अपने थिंक टैंक से मशवरा करता हूँ, आप अपने थिंक टैंक से करें। तुम्हारा थिंक टैंक कौन है? मैंने कहा मेरी बीवी है, मेरे भाई हैं, एंड ऑब्वियसली मैं हुसैन दाऊद को कॉन्फिडेंस पे दूंगा। सो वो 3-4 महीने चलता रहा, एंड उसके बाद आखिर में लाहौर, What you wanted from him? पाकिस्तान बेहतर कर दे। सो बल्कि मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, आखिरी मीटिंग जिसमें मैंने हाँ कहा, अलीमा खान के घर पे मीटिंग हो रही, खान साहब, अलीमा, जहांगीर तरीन और एक और बिजनेसमैन, चले उनका नाम नहीं लेता क्योंकि बिजनेसमैन सियासत में नहीं है, वो बैठे हुए और 5वां मैं, और ये बोल रहे हैं असद योर जॉइनिंग विल मीन मोर देन एनीबडी एल्स जॉइनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा करके एंड में मैंने कहा अच्छा जी चले। मैं पहले मैंने कहा यार आपको ज़रूरत होती है इनपुट पॉलिसी वगैरह की। अभी जहांगीर का फ़ोन आया कि यार खान बोल रहे हैं कि एनर्जी पॉलिसी फाइनल कर रहे हैं, असद को बुला लो। मैं आके बैठ गया, आपको जो भी मेरी फीडबैक थी मैंने दे दी, जैसे बाकी गवर्नमेंट्स को देते हैं आपको भी दे दी। चाहते क्या? मैंने कहा ये क्या चाहते हैं? असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पट्टी चले टीवी पे, सर हाँ यही चाहिए। सो मेरे पता कि उनको अल्फाज थे, और मैं आपको बताऊंगा कब मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा जी बिल्कुल ये मैं चलें कर लेता हूँ, आप वाकई में आप सेक्रीफाइस करें, खुलूस नीयत से, नज़र आ रहा है खुलूस नीयत से पाकिस्तान की बेहतरी याद है, मैं आ जाता हूँ, जो भी मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये मैं आपकी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि पाकिस्तान की बेहतरी है मैं आपको सपोर्ट लगूंगा, जहाँ मुझे लगेगा नहीं है तो मैं आप वो नहीं सपोर्ट करें। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ तुम्हारा आना ज़रूरी है। तो जिस दिन मैंने काबीना से रिज़ाइन किया ना, मुझे बोले असद तुम कर क्या रहे हो, यू आर माई राइट हैंड मैन। मैंने कहा तो काबीना में होना क्यों ज़रूरी है? तो मैंने याद दिलाया, मैंने कहा ये याद है? कहता हाँ हाँ मुझे याद है। सो द रीज़न आई जॉइंड इमरान खान वॉज कि पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम जो है उस वक्त डिलीवर करने में स्ट्रगल कर रहा था। जो पार्टीज़ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी वो स्ट्रगल कर रही थी, अवाम का कॉन्फिडेंस उनमें नहीं था। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर, और इवन नून जो है वो उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स रेज होने शुरू हो गए थे। तो एक शख्स जो ईमानदार थे, सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, खुलूस नीयत से काम कर रहे थे, तो मैंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की बेहतरी का जो सबसे अच्छा ज़रिया है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं, तो इनकी जो मदद अब की जा सकती है वो की जाए। तो सर ये 1 साल के बाद इलेक्शन मोर और लेस आप पहुँच गए इलेक्शन के पास, और ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स पीटीआई का 2013 में मेरे ख्याल में जो उस वक्त जो शबाब था वो शबाबी था,
اور وہ پوری صورتحال, اور پھر آپ الیکشن کے اندر اتر گئے. یہ جو اچھا نہیں, یہ تو مزے کی بات ہے. ہاں. الیکشن ہو گیا, میں نے الیکشن ہی نہیں لڑا, آپ کو پتا, میں نے الیکشن ہی نہیں لڑا, نہ میں نے ٹکٹ مانگا نہ مجھے دی, کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو میں تحریک انصاف میں نے جوائن کیا, میں مدد کرنے آیا ہوں, یہ میں کوئی سیاستدان بن جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو 11 مئی الیکشن ہوا, الیکشن ختم ہو گیا, میں نے ٹکٹ ہی نہیں مانگا. یہ تو اس کے بعد اب خان صاحب انجر ہوئے ہوئے ہیں, ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں شوکت خانم میں, 2-3 دن ہوئے تھے الیکشن ختم ہونے کے بعد. سڈنلی ایسے کر کے ہی پوائنٹس ٹو می, سر اسد I need you in the parliament. پارلیمنٹ میں کتوں آ گیا. پھر جاوید ہاشمی نے وہ سیٹ چھوڑی تھی اسلام آباد کی. جاوید ہاشمی نے مجھے کہا اسد میں سیٹ چھوڑا ہوں, تمہیں کھڑا ہونا ہے. پھر شاہ محمود قریشی نے مجھے یہی بات کی, تو وہ کوئی آبویسلی بڑوں کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی, اس نے کہا کہ اس کو اسمبلی ملے گا. That's how I ended up in this. وہ ظاہر ہے کہ بڑا الیکشن تھا, اور خان صاحب ظاہر ہے انجرڈ تھے, ووڈڈ تھے, یہ وہ, اور پھر پورا سلسلہ چل گیا. اور پھر 2000 چلے فاسٹ فارورڈ, اور 2018 کا الیکشن آ گیا. اچھا 2018 کا الیکشن آ گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ جاوید ہاشمی جنہوں نے آپ کے لیے سیٹ چھوڑی تھی, وہ چلے گئے 2014 کے دھرنے چلے گئے, اور انہوں نے اپنی بتا دیا کہ بھائی کہ یہ آخری الفاظ کنٹینر سے جب باہر جا رہے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا, میری طرف مڑے, انہوں نے کہا اسد میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور بتا کے گئے کہ بھائی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہو گئے تھے, تو میں اور ایک اور ہم جو ہے ساتھی, ہم ان کو ملنے کے لیے گئے, اور انہوں نے پھر یہی تفصیل سے بات کی. تو وہ تو مطلب کہ بھائی کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو جب 2018 کے الیکشن میں گئے تو آپ کو یہ بڑا اچھی طرح سے پتا تھا کہ جی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ہم جیتنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ تمام جو پاکستان کی انگریڈینٹ ہے الیکٹرل سکسیس کی, وہ ہمارے ساتھ ہے. فوج ہمارے ساتھ ہے, پورا نظام ہمارے ساتھ ہے, ججز کیا ایک جو سیکٹر وہ پورا ہمارے ساتھ ہے. یس اینڈ نو, یس اینڈ نو. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں یس اینڈ نو. 2014 میں جب دھرنا ہوا نا, اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم تو جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. وہ چیمگوئیاں بہت ہو رہی ہے کہ شاید فوج ہے اس کے پیچھے. تو ایک دن میں, شیرین مزاری, شفقت محمود, ارے ولی مجھے یاد نہیں تھے کہ نہیں تھے, بٹ یہ 3 ڈیفینیٹلی تھے. ہم نے کہا یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہوگی اگر یہ ہماری. تو ہم نے کہا کہ یار یہ اگر ہوگا نا, تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دینی ہے پارٹی. تو پھر میں نے کہا کہ لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں تو خان کو ابھی بتانا چاہیے. لو جی, ہم پہنچ گئے خان صاحب کے پاس, رات کا وقت تھا, تو ہم نے خان صاحب کو یہ بولا تو بہت ہنسے. اس نے کہا تمہیں کس نے یہ بول دیا, کچھ نہیں ہو رہا, جاؤ ریلیکس کرو, چھوڑ دینا, بالکل اگر فوج کی انٹرونشن ہوئی تو چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں ہو رہا ہے سر, ریلیکس کرو. سو ہم یہ سنتے رہے کہانیاں, رائٹ. وہ کہتے ہیں ویئر دیر از اسموک دیر از فائر, تو ہو سکتا ہے کوئی فائر بھی ہو, لیکن کوئی ڈائریکٹ اچھا انوالو. اسی طریقے سے 2018 کا جو بلڈ اپ تھا نا, مجھے بعد میں سٹوریز ملنے کو سنی. میں ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لینا چاہتا, اور بعد کی کب کی بات کر رہا ہوں, 2022 کی گورنمنٹ جانے کے بعد یہ سٹوریز آنی شروع ہوئی. اچھا ہماری یہاں میٹنگ ہوتی تھی, ہم فلانے ISI والے سے ملتے تھے, اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن مگر یہ تو پریٹی سیریس اگنورنس ہے, کیونکہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے PTI کے ساتھ, اور کس طرح سے ہو رہا ہے, کیا کیسے گورنمنٹ بن رہی ہے. دو مختلف چیزیں. ایک یہ ہے کہ فوج نواز شریف کے اس وقت خلاف ہے, پیناما ہو گیا تھا, پیناما ہو چکا ہے, تو اس لیے آپ کو پریفرڈ ان کی پارٹی ہوگی کہ تحریک انصاف آئے گی. یہ ایک چیز ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ ایکٹیو انوالومنٹ ہو رہی. کیوں, میں بھی تو الیکشن لڑا تھا نا گراؤنڈ پہ یار, مجھے تو کسی ISI والا نہیں بلایا, مجھے تو اچھا والا سینئر ہے, کوئی عہدہ نہیں تھا میرے پارٹی کا, بٹ جنرلی عمومی طور پہ خان صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنوایا تھا. واٹس ایپ نہیں, BBM ہوتا تھا اس زمانے میں. شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, نصد عمر, انہوں نے کہا یہ تم لوگ اپنا الگ گروپ بناؤ تاکہ آپس میں تمہاری کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ صحیح رہے. اس سے تو کوئی فوجی نہیں ملا, مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے. بعد میں نے, جیسے میں نے کہا, بعد میں اب مجھے سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں. دوسری چیز کامران بھائی, ہمیں کانفیڈنس, مجھے کانفیڈنس, میں آپ کو بتاتا ہوں, دسمبر 2017 میں اور خان صاحب اکیلے, میٹنگز ختم ہو چکی ہیں, شام کا لیٹ وقت ہے, بنی گالا کے اندر. میں کہا خان صاحب مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیوں اسد, کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے ہم اگلا الیکشن جیت رہے ہیں. تو ہنسنے لگ گیا, اس نے کہا یار اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے. میں نے کہا نو, دیٹ مینس کہ ہمیں سیریسلی اب ٹیم وغیرہ کا سوچنا شروع کر دینا چاہیے, کون کیا ذمہ داری لے گا ایٹسیٹرا. سو عوامی رائے تقریباً سپلٹ تھی تمام اوپینین پولز میں, ہم ذرا سے آگے تھے. اب فوج جو ہے اس کی پریفرڈ آپ پارٹی ہے, تو اتنے کلوز الیکشن کے اندر آپ کو بن جانا چاہیے, یہ بالکل درست ہے. لیکن فوج کی مرضی سے اگر الیکشن جیت سکتے ہیں نا,
تو اس وقت 2024 کی 8 فروری کو وہ نہ ہوا ہوتا جو ہم نے دیکھا ہے. تو فوج بہت کچھ کر سکتی ہے. پاکستان کا سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن ہے. عوام کی مرضی نہیں بدل سکتی, اور یہ میرا آج کا اوپینین, یہ میرا ہمیشہ سے یہ اوپینین رہا ہے. سو فوج کے ساتھ ہونے سے گارنٹی نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن کو جیت کے آ جائیں گے. 2018 پہنچنے سے پہلے جو 2013 کا الیکشن تھا, وہ عمران خان جن کو آپ نے دیکھا, پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ میں ان کو جوائن کرتا ہوں, لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. اس زمانے میں وہ جو لفظ الیکٹیبل والے لوگ پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میجر ڈیویشن ہوئی تھی, میجر ان کا گول پوسٹ بدلا تھا جب انہوں نے الیکٹیبلز کو اپنے گلے لگایا. اور اس دن سے وہ پی ٹی آئی اور وہ عمران خان جس کے جو ان کے ساتھ عوام لگے تھے, آپ جیسے لوگ آئے تھے, ان کے لیے وہ ایک میجر ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. تو وہ کوئی آپ کی بات چیت ہوئی؟ میرے لیے نہیں, لیکن مجھ جیسے لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی تھی. دیکھیں, میں بھی الیکٹیبلز کے اوپر بھی کامنٹ کرتا ہوں بعد میں. یہ بالکل درست بات ہے. 2013 میں جو ہے نا وہ پیور ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی, رائٹ, اور سارے فیصلے, اور اسی لیے جو گراؤنڈ کے اوپر درجہ حرارت تھا نا, اور جو ایکسائٹمنٹ تھی, وہ ہم نے 30 سیٹیں جیتی 2013 میں. وہ اس سے زیادہ تھا جو 120 سیٹیں ہم نے 2018 میں جیتی. بے شک ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ تھی. اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تو جو ذرا جہاں دیدہ سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, جہانگیر ترین وارا, انہوں نے سمجھایا بھائی کہ یہ صرف عوامی مقبولیت سے آپ نہیں کر سکتے, کچھ اور بھی لوازمات ہیں پاکستان کی سیاست کے. اس کے بعد انڈکشنز ہم نے کرنی شروع کی. بہت اس کے بہت زیادہ اس کے اوپر ریبیلین تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین اور ان کی جس وقت شمولیت ہوئی اس وقت بھی تھا. اچھا, میں اس کے بعد جو ہے اب میں ان کو نہیں جانتا, میرا تو سیاست سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, میں ان میں سے کسی کو جانتا ہی نہیں. 2018 ہماری حکومت بن گئی. حکومت بننے کے بعد دو چیزیں ہوئیں. ایک تو میں جس وقت پلاننگ منسٹری میں چلا گیا, تو پلاننگ منسٹری میں تمام ایم این ایز کو اپنے علاقے کے لیے اسکیمز وغیرہ کے لیے وہ آتے ہیں کہ جی برج بنوا دیں, یونیورسٹی بنوا دیں, ہسپتال بنوا دیں, ایٹسیٹرا. تو اس کی وجہ سے رابطہ. دوسرا بیکاز جہانگیر ترین کا جس وقت خان صاحب کے ساتھ دوری پیدا ہوئی, تو یہ لوگ زیادہ تر تھے جہانگیر ترین کے پاس جاتے تھے اپنے مسائل لے کے. جو الیکٹیبلز کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب کے الیکٹیبلز کی, انہوں نے پھر زیادہ تر ان کا کانٹیکٹ ہو گیا میرے ساتھ. اور میں ہنستا ہوں ہمیشہ کہ آپ اگر ان لوگوں سے ملائیں نا, کہ لوگوں کے دماغ میں کراچی سر, میرا کراچی جیسا ایک شہری آدمی جس نے کبھی نہ سیاست دیکھی نہ پنجاب کا کوئی ماحول دیکھا, خاص طور پہ سیاست کا, تو ایک ذہن میں پتہ نہیں کیا کہ گھوڑے پہ سوار ہوگا اور بڑا خونخوار آدمی ہوگا, تلوار اس نے گنڈاسا اٹھایا ہوا ہوگا. میجورٹی ان میں سے جو ہیں وہ انتہائی شریف و نفس, اچھی سادہ طبیعت کے لوگ ہیں. اور وہ الیکٹیبل اس لیے نہیں ہے. اب وہ پنجاب کے اندر وہ ختم ہو گیا. ایک دو ضلع بچے ہوں گے جہاں بڑے بڑے سردار ہیں, وہ تو اس لیے کہ کیونکہ ٹرائبل لیڈر ہیں اس لیے, حالانکہ وہ بھی اب تو ہارتے ہیں الیکشن. یہ اس لیے الیکٹیبل ہیں کہ یہ اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ جڑے ہوئے. صبح ان کا ڈیرا کھل جاتا ہے, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تمہارے. اچھا, پولیس والا کے کام, ایف آئی آر کٹانی نہیں کٹانی, یہ سب, اسکول میں ایڈمیشن ایٹسیٹرا. اس لیے پبلک سروس کرتے ہیں, نبض جانتے ہیں عوام کی. اصل میں تو جب 2018 ہو گئے اور آپ وزیر خزانہ ہو گئے, وہ ایک اکانومی کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا. ظاہر ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی, پھر وہ ایکسچینج ریٹ کو اور تمام نمبرز کو جس طریقے سے ڈاٹ صاحب نے مینیج کیا, پھر ان کے بعد ایک طرح کا انسائیڈ ریبیلین ہوا, مفتاح اسماعیل آ گئے وزیر خزانہ, اور یہ وہ, اور پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن بہرحال کیجویلٹی تو اکانومی تھی. آپ کی پارٹی بھی آ گئی, وزیر اعظم عمران خان بھی ہو گئے, آپ وزیر خزانہ بھی ہو گئے. یہ تھا آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور ٹیسٹ کا زمانہ. اور آئی ایم ایف میں جانا ہے, نہیں جانا ہے, یہ کرنا ہے, تو پہلا آپ کا چیلنج یہ تھا کہ جی کہ آپ کیا بات کریں گے. اور ایک عام تصور یہ تھا, ایک عام خیال یہ تھا کہ آپ ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اترے, اور اس کی تنقید جو تھی وہ پارٹی کے اندر تو خیر ہوگی جو تھی ظاہر ہے, اور پارٹی کے باہر بھی تھی کہ بھئی کہ اسد نے بہت دیر کر دی آئی ایم ایف میں جانے میں, یہ ساری چیزیں, یہ ہم روزانہ یہ بات کر رہے ہوتے تھے.
اور ایک بار خان صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو میں نے تو اس کو 6 سال سے کہا ہوا تھا کہ تمہیں وزیر خزانہ بننا ہے تو تم تیار رہو. یہ تیار ہی نہیں تھا. یہ پورا آپ کو پتہ ہے. یعنی دس از اے ویری ویری میجر آپ کی زندگی کا ایک بڑا ایک حصہ ہے. اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیے. اچھا پہلی بات تو یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. الیکشن 2018 سے پہلے جون جولائی کا پیریڈ ہے. ٹی وی پروگرامز بھی ہو رہے ہیں, ہماری الیکشن کیمپین بھی چل رہی ہے. ہر ٹی وی پروگرام پہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کیا ہوگا. ہر ٹی وی پروگرام پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی اکانومی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکی ہے اور کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ ناگزیر ہے. صرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ کس سے بیل آؤٹ کرانا بنا بیل آؤٹ. حکومت بن گئی, خان صاحب آ گئے. جو دیر کہتے ہیں نا, میرے وزیر خزانہ بننے کے 1 ہفتے کے اندر جہاد حضور جو فارمر لیبنن فائنانس منسٹر ہیں اور ہمارے ریجن کے آئی ایم ایف کے ہیڈ ہیں, ان کو اسد عمر کی فون کال گئی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ یار ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کرنا ہے آئی ایم ایف ایگریمنٹ یا نہیں کرنا, لیکن انڈر فلانا کلوز آف دی آئی ایم ایف کانسٹیٹیوشن ایز اے ممبر اسٹیٹ میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں آپ سے ٹیکنیکل ہیلپ مانگوں, تو آپ پلیز ایک ڈیلیگیشن بھیجیں جو آ کے اپنی اسیسمنٹ کر کے اپنا ویو ہمیں دیں. Not the program, I just need your assistance. Assistance at this stage. انہوں نے کہا فوراً انہوں نے ہاں کر دیا. 3 ہفتے کے بعد وہ ٹیم آ گئی پاکستان. وہ ٹیم آ کے اپنی اسیسمنٹ کر کے چلی گئی اور اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں جب ہم نے وہ ریزلٹس پرائم منسٹر کے سامنے رکھے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے اعلان کر دو کہ ہم آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. میں اس رات جا رہا تھا بالی, آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے میں فلائی کر کے جا رہا تھا. جانے سے پہلے میں ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے گیا کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام سے جا رہے ہیں. رائٹ, آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی. آئی ایم ایف نے جو ہمارے سامنے شرائط رکھی وہ شرائط تھی بیکاز وہ کیوں رکھی شرائط میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے ان کے جو مشن ہیڈ سے پوچھا, کہا ہیرل فنگر تھے, جرمن ہیں, میں نے کہا ہیرل یہ آج تک تم نے اتنی سخت شرائط کبھی بھی نہیں رکھی ہیں تو یہ تم اب کیوں کہہ رہے ہو. تو اس نے جو جواب دیا وہ بالکل صحیح جواب دیا. اس نے کہا سر جو تم نے اکانومی انہیرٹ کی ہے نا, یہ بھی جتنے برے حالات میں اتنی بھی تمہاری اکانومی کبھی برے حالات میں. صرف آپ کو ایک ایگزامپل میں فرق بتا دوں کہ کتنے برے 2008 میں بھی بہت برا حال تھا سر. نہیں 2008 میں تو مشرف صاحب شوکت عزیز بڑے اچھے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے. نہیں سر, کیا کرنٹ اکاؤنٹ چھوڑ کے گئے تھے, کیا کر کے گئے تھے, وہ تو پاپولسٹ تھا نا آخری سال. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت ریزروز وغیرہ کیا تھے. ہوا یہ کہ جس وقت وہ چلے گئے نا, بیکاز چینج ہوئی, نئی گورنمنٹ آئی, وہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ فریز کر گئی. رائٹ, تو سچویشن بہت, اور وہ ایک ایکسٹرنلی انفلکٹڈ پرابلم تھا. اسی طریقے سے جو ایکچوئل جو کمپیریبل بنتا ہے نا وہ بنتا ہے 1999 کا 98 کا نیوکلیئر ٹیسٹ. اس کے بعد سینکشن اس وقت بھی بہت شدید مشکلات کے اندر, لیکن یہ سارے ہیں ایکسٹرنلی انفلیکٹڈ. اب 2017-18 میں کوئی نہ سیلاب آ رہا ہے, نہ زلزلہ آ رہا ہے, نہ کوئی دنیا سے آپ کی سینکشنز لگ رہی ہیں. خود اپنی پالیسی سے, وہ جو ایکسچینج ریٹ پالیسی جس کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لی. جس وقت اسحاق ڈار بنتے ہیں وزیر خزانہ 2013 میں, تو وہ انہیرٹ کرتے ہیں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورے سال کا $2 ارب کا. جب اسد عمر بنتے ہیں وزیر خزانہ, تو اسد عمر کے وزیر خزانہ بننے سے پہلے جو 3 ماہ گزرے ہیں, ماہانہ خسارہ $2.1 بلین ہے. جو سالانہ خسارہ تھا وہ ہر ماہ ہو رہا ہے. آئی تھنک ایک بڑا ڈفرنس جو تھا وہ آئل پرائسز بھی تھا, آپ کو وہ ملی اور ان کو آئل پرائسز اوپر ہیں. $2.1 بلین کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. ریزروز فارورڈ سواپس کو آپ ایڈجسٹ کر دیں تو ریزروز ختم ہیں, ایکچولی زیرو ہیں. گراس تو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن فارورڈ سواپس تو نہیں نظر آ رہے بک پہ. میں فارورڈ سواپس اگر لے لوں تو اس کا مطلب آپ ریزروز ختم ہیں. یہ آپ نے انہیرٹ کیا. رائٹ, میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھائی یہ وہ کہہ رہے ہیں, میری تو سیاست نہیں ہے, سیاست تو آپ کی ہے. آپ نے محنت کی ہوئی ہے, 22 سال اسٹرگل کر کے آپ آئے ہیں, جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. میں نے تو کہیں نہیں کہا نا. سو آپ فیصلہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں. اس کا اس نے کہا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھیں ہم نے آلریڈی, ہم انتظار نہیں کرے آئی ایم ایف پروگرام آنے کا, ہم نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ شروع ہو گئی تھی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, لیکن اس میں ٹائم لگے گا.
تو اس ٹائم کو بائی کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے 3 بلین UAE, 3 بلین سعودی عربیہ, 3 بلین سعودی عربیہ, 2 بلین UAE اور 3 بلین چائنا, ٹھیک ہے نا. یہ 8 بلین ریز ہوئے. اور یہ بھی میں نے ساتھ کہا تھا, اچھا وہ تقریر کر کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں اگلے پتہ نہیں 90 دن یا 6 مہینے جو ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, اتنے مشکلات ہیں. میں نے کہا یہ کیا کہ بول دیا, یو ہیو ٹو ٹریول اباؤٹ, ادھر جانا ہوگا, اسے چلے آ جائیں. میں نے ساتھ کہا کہ اپنے ساتھ جنرل باجوہ کو لے لینا, بیکاز فوج کے علاوہ بیچنے کے لیے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ان لوگوں کو, رائٹ. یو نو کہ چائنا کی بھی, سعودی عربیہ کی بھی, UAE کی اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ. سو جنرل باجوہ نے بھی پورا سپورٹ کیا. عمران خان کا ایک گڈ ول تھی دنیا کے اندر, لوگ ہیلپ کرنا چاہتے تھے, انٹرنیشنل ورلڈ بھی ہیلپ کرنا چاہتی تھی. تو عمران خان کی کریڈیبلٹی اور فوج کی سپورٹ کے ساتھ آپ کو وہ پیسہ ملا, آپ نے وہ گزار دیا. جس وقت ہم نے ایگریمنٹ فائنل کیا, میں جب واشنگٹن DC گیا تھا تو میں نے ایگریمنٹ فائنلائز کر دیا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں جو عمومی طور پہ ہوتا ہے. ایکسچینج ریٹ, کہ آپ کے ایکسچینج ریٹ کوئی ٹوٹل ہمارے وقت میں 127 روپے سے 148 روپے پہ گیا تھا, 20 روپے گرا تھا 8-9 مہینے کے اندر. یہ 100 روپے گر گیا تھا ابھی جب ان کی PDA کی حکومت آئی ہے, جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم تھا اور ریزرو زیادہ تھے. تو جو چیلنج تھا وہ اس سے بہت کم تھا. دوسرا, ایک تو وہاں پہ نہیں ہے. دوسرا, آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پاکستان کا جو قرضہ ہوتا ہے, بانڈز جو ہیں, اس کی ییلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنا خطرہ آپ کا ڈیفالٹ کا ہوتا ہے, جتنی آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول نظر آتی ہے, اتنی ییلڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں. یا وہ جو سواپس ہوتے ہیں, جس کے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, جس کے ذریعے آپ انشورنس لیتے ہیں, آپ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کا ریٹ دیکھیں, آپ بانڈ کی ییلڈ دیکھیں, ہلے بھی نہیں تھے. یعنی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کہہ رہی ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, سکون سے بیٹھے ہوئے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ نہیں ڈیوسٹیٹ ہو رہی. سو کوئی بھی ایسی نظر نہیں آ جائے. یہ تو ایک یہ پہلو ہے. جو دوسرا پہلو, اور اس کے علاوہ اور جو معیشت کے امپورٹنٹ پہلو ہیں, مثال کے طور پہ جو SOEs ہیں, SOEs کے حوالے سے آپ کی تیاری کا یہ تھا کہ جب آپ آئے تو آپ نے ملیشین ماڈل کی بات کی, خزانہ کی بات کی, اور کہا کہ یہ ہمارے ماڈل ہے, ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان اس کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے. دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ اے میجر فیلئر. بالکل, آپ نے بہت اچھا کہ یہ سوال پوچھ لیا. آپ کو پتا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اکنامک پالیسی کے ریلیٹڈ, سیاسی نہیں, اکنامک پالیسی ریلیٹڈ کیا چیز ہے تمہارے دل میں یار, جو سب سے زیادہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے نا, کہ وہ جو کانسیپٹ تھا, جو سرمایہ ہم نے کمپنی بنائی, چھوٹے عرصے کے اندر ہم نے کمپنی بھی بنا دی. آپ کو پتا ہے بیسٹ مینجمنٹ کے لوگ, آپ کے تو سب جاننے والے ہیں, ذرا بورڈ آف ڈائریکٹرز تو دیکھیں جو ہم نے بنایا تھا, اس کے کوالٹی بورڈ. کیا رہے تھے آپ, لوگوں کے دماغ میں کیا تھا اور ہم کرنا کیا چاہ رہے تھے. لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ کیونکہ اسد عمر وہ تو بولتے تھے سوشلسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, یہ آپ کا برانڈ لگ گیا تھا کہ یہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور تو اس لیے یہ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں نجکاری ہونے کے دو اس کے پہلو میں آپ سے پوچھوں گا. نجکاری ہونے کے ان کمپنیز کے زیادہ چانس اس وقت ہیں جب ان کے اوپر سیاستدان اور بیوروکریٹ کا کنٹرول ہو, یا پاکستان کے جو بہترین کارپوریٹ اور بزنس مائنڈز ہیں ان کا کنٹرول ہو. میں پاور, سارا اختیار ان کمپنیز کے اوپر بیوروکریٹس اور سیاستدان کے ہاتھ سے نکال کر اور پروفیشنلز کے ہاتھ میں دے رہا تھا. اوکے, دوسرے بات کہ آپ اگر سائز دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ کی, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو نجکاری جن کی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنے بڑے ایسٹس ہیں, وہ اتنے کمپلیکس ہیں, چاہے پوری کمٹمنٹ بھی ہو تو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنے میں مشکلات آتی ہیں. اب 2022 سے نواز شریف کے تو کوئی نجکاری کے اس میں آپ کو کوشچن مارک نہیں ہے نا. فوج کی پوری طاقت پیچھے, SIFC پیچھے, کتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. سر پرائیویٹائزیشن ایک بہت مشکل عمل ہے پاکستان میں, ضرور کریں, جب تک وہ نہیں ہوتا آپ کیا ان کو مرنے دیں. ایک ٹاپ ناچ ورلڈ کلاس CEO کا اشتہار نکلنا تھا جس دن میں نے ریزائن کیا, وہ آخری چیز میں نے فائنلائز کی تھی. ورلڈ کلاس CEO لے کے 3 ورٹیکلز بنا رہے تھے ہم. ایک فائنینشیل سروس کا جس میں سارے بینکس اور اس قسم کی چیزیں جو تھی وہاں ڈالنی تھی, ایک انرجی کا اور ایک مینوفیکچرنگ کا, اور سارے اس کے اندر پاک کرنے. ان تینوں ورٹیکلز کے ورلڈ کلاس پروفیشنل جو ہے ان کو ہیڈ کریں. اس کے اوپر ایک ورلڈ کلاس پروفیشنل بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ بورڈ ہے جس کے نام آپ آلریڈی دیکھ چکے تھے. اگر آپ نے وہ کر دیا ہوتا, میں جنرلی بہت پبلکلی ایکنالج کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ نے بہت اچھا کام کیا ایز فائنانس منسٹر. میرے خیال میں ان کو ہٹانا بھی نہیں چاہیے تھا جس وقت ہٹایا, اور بہت اچھا کام کیا. یہ میرا واحد گلہ ہے حفیظ شیخ سے.
کہ یار ایک فون اٹھا کے فون تو کر لیتے. حفیظ شیخ تو مجھے 2002 سے جانتے تھے نا, یار ایک فون تو کر لیتے یار, ایسا تمہارا آئیڈیا کیا تھا؟ Never spoke to me, and that whole thing was given up on the basis of presumptions. تو اصل میں ایک اور جو ایک بڑا آپ کی ایکسپرٹیز تھی, یعنی کہ ویسے تو کارپوریٹ اور یہ تمام چیزیں, مگر انرجی آپ کا ایک بڑا اہم پہلو ہے. آپ کی اتنی بڑی کمپنی رن کی ہے, اور وہ پاکستان کا ایک اندھا کنواں تھا ظاہر معیشت کا. تو جب آپ معیشت میں انٹر ہوئے تو وہاں پر یہ جو مسائل تھے وہ مالیاتی اور تمام معاملات وہ اپنی جگہ پہ, یہ ایس او ایز کا, یہ پاکستان کی ایک اور بڑا مسئلہ, اور ایک انرجی کا. Again, it's a failure. Let's discuss this. کہ فیلئر ایکنالج کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میرا فیلئر ہے نا کہ میں یہ جو ایس او ایز کا جو سارا کانسیپٹ تھا سرمایہ کا, اگر میں نہیں لوگوں کو ایکسپلین کر سکا تو یہ میرا ہی فیلئر ہے, رائٹ. تو یہ جو ہے انرجی کو ڈسکس کر لیتے. دیکھیں انرجی کے اندر سب سے, ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ پوری ایس او ایز کا سب سے کرٹیکل چیز کیا ہے؟ سیاست دانوں اور بابوؤں کے کنٹرول سے جب تک آپ نہیں نکالیں گے. سیم ایشو از دیر ان انرجی. پرائیویٹائزیشن ضرور کر دیں آپ, ڈسکو کی بے شک پرائیویٹائزیشن کر دیں. کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. 5% صرف مسئلہ حل ہوگا. کے الیکٹرک از اے کلاسک ایگزامپل. کوالٹی مینجمنٹ, پروفیشنل لوگ ہیں, 20 سال سے چلا رہے ہیں. آپ حالت دیکھیں اس وقت لاسز کیا ہیں کے الیکٹرک کے, رائٹ. کیونکہ جو ریگولیٹری نظام ہے وہ پورے کا پورا شکنجا ہے سیاست دانوں کا اور بیوروکریٹس کا. آپ جب تک انرجی کو ڈی ریگولیٹ کر کے مارکیٹ بیس نہیں کریں گے آپ کوئی سولوشن نہیں کر سکتے. اب اس کو کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے بجلی کی بات کر لیتے ہیں. بجلی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایک بڑا مشکل ٹیکنیکل اصلاح ہے, بٹ آپ سمجھ لیں کہ جیسے بجلی کی خرید و فروخت کی جیسے اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے نا, آپ نے ایسے ایک مارکیٹ کریٹ کرنی, مارکیٹ بیس سسٹم کریٹ کرنا ہے. وہ ہم نے اوارڈ کر دیا کانٹریکٹ, اس کا پوری تیاری مکمل ہو گئی. 2023 میں اٹ شوڈ ہیو بیکم آپریشنل. آپریشنل ابھی تک نہیں ہوا ہے, لیکن میں نے سنا ہے حکومت سے کہ ابھی تک اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. دیٹ ول بی دا فرسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ. ساتھ ساتھ آپ ضرور نجکاری کریں, آپ پرائیویٹائزیشن ضرور کریں, بٹ وہ جو ریگولیٹری اسٹرکچر ہے نا کہ آپ نے بجلی گھر لگانا ہے, سرکار ڈیسائیڈ کرے گی. کون لگائے گا سرکار ڈیسائیڈ کرے گی. کہاں لگائے گا, کن ٹرمز پہ لگائے گا, کون خریدے گا, یہ سب سرکار ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اس کا جو خرچہ برداشت کرنا ہے وہ عوام کرے گی. جو فیصلے کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے, وہ عوام کرے گی. نہ وہ انویسٹر نے کرنا ہے, نہ وہ ڈیسیژن میکر جو بیٹھے ہوئے بیوروکریسی میں پولیٹیشین انہوں نے کرنا ہے. خرچہ عوام برداشت کرے گی. بھائی آپ کو بجلی بنانے کا شوق ہے, بیچنے کا شوق ہے, جائیں ڈھونڈیں اپنے لیے کسٹمر, خود کریں انویسٹمنٹ, خود لیں مارکیٹ رسک. یہ کون سا نظام ہے کہ سوورین گارنٹی بیکڈ جو ہے آپ ایک سسٹم چلائیں گے؟ اسی طریقے سے گیس کے اندر بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن گیس کا پرابلم وہاں پہ کیا ہے جی, پورٹ قاسم میں ٹرمینل لگانا ہے جی, یہ فلانی کمپنی کو دے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے یار, جو مرضی کمپنی لگانی چاہتی ہے اس کو لگانے دو. وہاں کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے گیس کی شارٹیج ہوئی ہے. بیکاز آف دا شارٹیج آف گیس آپ ایک مارکیٹ سسٹم کر نہیں سکتے یہاں پہ نا, کیونکہ اگر شارٹیج ہے تو ایک دم سے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو ونڈ فال گینز آنے شروع ہو جائیں گے. اس کا شارٹیج کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے 158(2)(b) والا وہ فیصلہ کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پرائسنگ ہے ایل این جی کی مختلف ہے اور باقی پاکستان میں جو گیس بنتی ہے اس کی مختلف ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, یہی کپ کافی کا میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, یہ $14 کا ہے اور وہ $4 کا ہے. تو سب وہ $4 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. تو وہ $14 جس کو جب تک آپ لائیں گے نہیں, تو میں نے ہی آئیڈیا دیا جو اپروو ہوا, پھر حماد نے ایگری بھی کیا, اور وہ ہم نے پھر پارلیمنٹ سے بل پاس کرایا. وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کا تھا. بھائی جس طریقے سے, اچھا ہر پاکستان میں لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو, پاکستان میں جو ہر کنواں ہوتا ہے اس کی الگ پرائسنگ ہوتی ہے, ڈپینڈس فزیکلی کہاں پہ کس رجیم کے تحت وہ بنایا گیا تھا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ایک اور یہ ہو جائے گا, اس کو کھول دیں آپ, جو مرضی آپ کسٹمر ڈھونڈیں, مونوپلیز ختم کریں, ایس ایس جی سی ایس این جی پی ایل کی مونوپلیز ختم کریں, ٹرانسمیشن کے اوپر مونوپلی ختم کریں. جب تک بابوؤں اور سیاست دانوں کے کنٹرول سے نہیں, معیشت کو نہیں نکالیں گے نا, آپ نے آگے نہیں بڑھنا. اچھا بھائی, تو یہ ہو گیا جو اسپیشلائزڈ زمانے کی باتیں تھیں جب آپ فائنانس منسٹری رن کر رہے تھے. سیاست کی طرف آئیے, یہ چیپٹر کتنا سار تھا جب آپ کو عمران خان صاحب نے رخصت کر دیا اور آپ کو یہ ہٹایا گیا؟ ظاہر ہے کہ یہ پبلک ایک طرح سے یہ تھا کہ ریجیکشن تھا. جی بالکل بالکل بھی کوئی بھی افسوس نہیں تھا.
اور عمران خان کا جب مجھے میسج آیا واٹس ایپ، آپ کو پتا ہے وہ جی جی اور تو بہت لوگوں نے مجھے بعد میں اعتراض کیا، میں اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ بیٹھا، ہماری تفصیلی میٹنگ ہوئی، آپ کا میں نے وہ ٹویٹ کر کے آخری انٹرویو میرے ساتھ ہی ہوا تھا، اس کے بعد ہی وہ ایبسولوٹلی بالکل صحیح، ایبسولوٹلی وہ مجھے یاد ہے انٹرویو، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کامران خان نے اس دن بڑی آپٹمزم بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی. سو وہ عمران خان اس سے متاثر نہیں، ایکچولی اس وقت ہماری بات ہو چکی تھی، اگلے میٹنگ اگلے دن خان صاحب سے پوچھے، میں نے جواب کیا دیا تھا، مائی ریسپانس واز گریٹ ڈیسیشن، اوکے. اور میں نے کہا کل صبح بیٹھتے ہیں اینڈ ویل ڈسکس دا ڈیٹیل. اگلے دن ہم ساتھ بیٹھے اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے، انہوں نے پوچھا کہ کب کریں، بتایا انہوں نے مجھے حفیظ شیخ کو لے کے آ رہے ہیں، کب کریں. میں نے کہا یسٹرڈے، ادھر بجٹ بننا ہے، ادھر آئی ایم ایف کے ساتھ اچھا میں واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈی فائنانس کر کے آ رہا تھا، تو وہ میں نے کہا اس میں ایک دن بھی ضائع آپ نہیں کر سکتے. خود میں نے ٹویٹ کی، وہ پڑھ لیں ٹویٹ. میں نے کہا آج مجھے بھی یقین ہے کہ نیا پاکستان بننا ہے اور عمران خان نے بنا رہا ہے. میں نے پریس کانفرنس کی خود، اور اس دن رات کو میں کاشف عباسی کے پروگرام پہ گیا، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اگلے دن مجھے عمران خان کا ایک اور میسج آیا. انہوں نے کہا اسد دے سے کریج از گریس انڈر پریشر، ان دا لاسٹ 24 hours یو ہیو پروون یو آر اے بریو مین. ٹھیک ہے نا، یہ خان صاحب نے خود مجھے میسج کیا اگلے دن. دیکھیے میں بالکل کلیئر ہوں، محنت عمران خان کی، ووٹ عمران خان کا، اکاؤنٹیبلٹی عمران خان کی، رائٹ. باقی سب کچھ سیکنڈری ہے، صحیح ہے غلط ہے. اگر عمران خان کو مار پڑ رہی ہے بیکاز اٹیک اسد عمر کے اوپر آ رہا ہے، آئی ایم ایف اگریمنٹ لیٹ کر دیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو یہ میرے انٹرسٹ میں، کیسے میرے انٹرسٹ میں، یاد کریں میں آیا کیوں سیاست کے اندر، میں نے پاکستان بہتر کرنا ہے. یہ میرے انٹرسٹ میں ہے کہ عمران خان کامیاب ہو. یہ میں کوئی عمران خان پہ احسان نہیں کر رہا بھائی، میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے کامیاب ہو تاکہ پاکستان، اور عمران خان میں بھی مجھے ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے تو پاکستان ٹھیک کروانا ہے. سو بالکل کوئی ہمارا کوئی گلا شکوہ نہیں. اور آج تک میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، مجھ سے بہت لوگ پریس کانفرنس میں پوچھا، اور میں نے کہا بھائی مجھے پاکستان کے عوام نے نہیں فائنانس منسٹر الیکٹ کیا تھا، میں نے الیکٹ کیا تھا. فائنانس منسٹر عمران خان نے بنایا تھا. جب ان کے لگانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تو ہٹانے پہ کیا ہو سکتا ہے. اور اس دوران پارٹی میں انٹرنل کیا ہو رہا تھا کہ جو فیصلہ سازی تھی وہ بڑی حد تک، ساری تو نہیں مگر بڑی حد تک جو تھی، جہانگیر ترین جو تھے ان کا اپنا وہ تھا، اور ظاہر ہے کہ حفیظ شیخ کے سلیکشن میں بھی مکمل طور پہ ان کا کردار تھا. بہت ہی کلیدی اس وقت پوزیشن تھی جہانگیر ترین صاحب کی. آپ کے اور ان کی جو کوآرڈینیشن تھی وہ کیسی تھی؟ میری بہت زیادہ نہیں تھی اس وقت جہانگیر کے ساتھ کوآرڈینیشن، بیکاز جو ذمہ داری لگی اس میں ایگریکلچر کی ذمہ داری جو ہے وہ جہانگیر کو دی گئی. اور ایگریکلچر بیسکلی آپ کو پتا ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، تو وہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا. ویسے ہماری آپ کو پتہ ہے جس وقت، چلیں یہ بھی سٹوری سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ جب یہ فائنل ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جوائن کرتا ہوں، تو میں نے خان صاحب سے پوچھا چاہتے کہ میں کروں کیا، مطلب کل اگر میں جوائن کر لوں گا تو کروں گا. انہوں نے کہا یار ہماری پالیسیز وغیرہ بن رہی ہیں، تم پالیسی بنانے میں کام کرو. میں نے کہا پالیسی ابھی 2 مہینے پہلے آپ نے چیئرمین پالیسی پلاننگ بورڈ جہانگیر ترین کو لگایا، تو اسے اچھا تم مل کے کر لینا. میں کہا بھائی میں ایسے کام نہیں کرتا، میں جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھوں گا، جہانگیر ترین مجھے انوائٹ کرے گا کہ ہاں اسد تم جوائن کرو تو پھر میں کروں. جہانگیر ترین نے پھر مجھے ادھر ہی کراچی میں آئے، لنچ پر لے کے گئے، سکورا میں ہم نے لنچ کیا، اور جہانگیر نے کہا، اور وہاں پہ ہم نے پالیسیز. تو میری انڈکشن جو تھی میری پہلے اس سے جہانگیر ترین کے ساتھ جان پہچان تھی. اینڈ میرا جس دن جہانگیر ترین کا وہ فیصلہ آیا تھا، تو میں نے اس دن لکھا تھا کہ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اگر عمران خان کے بعد سب سے زیادہ کسی کی کنٹریبیوشن ہے وہ جہانگیر ترین کی ہے. میں آج بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. اور میرے خیال میں وہ آدمی اب ضائع ہو گیا، پاکستان کے قابل ترین پبلک ایڈمنسٹریٹرز میں سے، آؤٹ اسٹینڈنگ مین. باقی ان کے ساتھ جو بھی سیاسی طور پہ جو ہوا ہو وہ ہوا ہو، لیکن ایز اے پبلک پالیسی میکر، ایز این ایڈمنسٹریٹر، ون آف دا بیسٹ دیٹ آئی ہیو ایور ورک. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیز تھا جس میں کہ آپ گورنمنٹ شروع ہوئی اور آپ فائنانس منسٹر رہے، اور اس دوران جو دوسرے معاملات تھے پارٹی کے، یا خاص طور پہ حکومت کے سروائیول کے یا حکومت کی ایگزسٹنس کے ویزاوی فوج وغیرہ، وہ حالات اس وقت تک آپ کو معمول نظر آ رہے تھے یا ہوا میں
آپ کو تشویش کی صورتحال نظر آ رہی تھی؟ نہیں، یہ جو میں سنتا ہوں 2019 سے فیصلہ ہو گیا تھا گاؤں میں، پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، مطلب اس کے بعد تو اتنی اپرچونٹیز تھیں، اگر وہ واقعی میں فارغ کرنا چاہتے تو وہ تو بہت پہلے تو نہیں، میرا یہ وہ نہیں تھا، صرف ایک ایشو ہوتا تھا جو بار بار ریز کیا جاتا تھا، اور وہ آپ گیس کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگا، عثمان بزدار، حضرت عثمان بزدار۔ لیکن آپ کو یہ یقین تھا کہ فوج کی غیر معمولی اسسٹنس حاصل ہے، آرمی چیف کی، جنرل باجوہ کی حاصل ہے، دامے ورمے سخنے جو ہے وہ چل رہے تھے عمران خان کے ساتھ۔ بالکل، ہمیں کابینہ میں بھی، اس کے علاوہ میٹنگز میں بھی خان صاحب نے متعدد بار بولا کہ بیسٹ آرمی چیف ایور۔ سو جو سیریس پرابلم پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا وہ تھا 2021 کا اپریل مئی ہوگا، حفیظ شیخ کا سینٹ الیکشن ہارنے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ معاملات جو ہے وہ سیریسلی کو پرابلمز آنے شروع وہ ایک تو وہ الیکشن ہار گئے، دوسری چیز یہ کہ آپ کو کتنی تشویش تھی کہ خان صاحب ایک کوئلیشن گورنمنٹ رن کر رہے ہیں، آرمی کی چھتری تلے جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک چھتری کے نیچے جمع ہے، اور اس کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر مختلف پلیئرز ہیں، پارٹنرز ہیں، اور خان صاحب ان کو بالکل مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کتنی تشویش کی بات تھی؟ تحریک انصاف ان کی نیچرل پارٹنر ان ایلائز کی نہیں تھی، ان کی سیاست بڑی مختلف ہے، تحریک انصاف کی یونیک سیاست ہے، سو اس کے اندر وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے وہ ہم سے خوش تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ جو آپ کے ساتھ الائنس بنا تھا اس کی بنیاد سیاست نہیں تھی، اس کی بنیاد تھی وہ بااثر فوج، جس نے کہ اس کو نٹ کیا تھا، اور خان صاحب کو بولا تھا دیکھیں آپ کی حکومت نہیں ہے، نہ پنجاب میں ہو سکتی ہے نہ یہاں ہو سکتی ہے، نمبر نہیں ہے، اور یہ ہیں وہ جماعتیں جو کہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، ان کو آپ کو لے کے چلنا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی پہلے دن سے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا حق، میرا اختیار تھا، تو یہ میں ہوں، یہ آئے ہیں تو بس یہ آئے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ جماعتیں وہاں سے آئی تھیں، لیکن عمران خان ریممبر ایک بہت بڑا ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے، اگین میں آپ کو اگر جنرل باجوہ کو کوٹ کروں، انہوں نے ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا پرومس بائی گاڈ ہم نے ایک ووٹ نہیں ڈلوایا، یہ خان صاحب کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ تو انہوں نے غلط کہا نا سر، یہ بات تو نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ فوج نے دلوایا تھا 2018 کا، سر ووٹ نہیں ڈلوایا تھا، یہ اس پہ ابھی ہم آ جاتے ہیں، 2018 اور 24 کا کمپیریزن کر لیتے ہیں، کراچی کا الیکشن دیکھا تھا نا، 2018 اور 24 کے ہم کمپیریزن کر لیں گے، بٹ اینی وے فی الحال جو ہے لیٹس سے کہ وہ جنرل باجوہ بھی یہ کنونسڈ ہیں اور عمران خان بھی کنونسڈ ہیں کہ وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یار جب میں ووٹ لے کے آیا ہوں میں اکاؤنٹیبل ہوں تو مجھے پھر فیصلے کرنے دیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ میں نے پہلی بار بات سنی ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے ایک ووٹ بھی نہیں ڈلوایا، پرومس بائی گاڈ، ہی واز پرومس بائی گاڈ، یہ ان کا بڑا فیورٹ جملہ ہوتا تھا، یہ ان کی جنرسنس کی انتہا ہے میرے نزدیک۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ابھی ہم اس پہ بحث کریں گے نا، ابھی ہم اس کے بعد دیکھیں انہوں نے جو سپورٹ پائی، میں تو ایکنالج کر رہا ہوں، میں وہ سب کچھ غلط یہ سب کچھ صحیح والے میں یقین نہیں کرتا، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے۔ سو جو صورتحال تھی اس میں سیاسی طور پر جو غلطی تھی وہ غلطی یہ تھی کہ آپ اوور ریلائنٹ تھے، اور یہ خان صاحب خود بول چکے ہیں، آپ کا اوور ریلائنس تھا فوج کے اوپر۔ چلیں شروع میں بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں نا کہ وہ جو کولیشن بنا اس میں فوج کا ایک کرٹیکل رول تھا۔ میں تو ابھی مجھ سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کوئی انٹرویو میں پوچھ رہا تھا وہ یہی کہ وہ لوگ کیسے چھوڑ کے گئے، میں نے کہا بھائی جو لے کے آیا تو وہ واپس لے گیا، ٹھیک ہے نا، بڑی سادہ سی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد 3.5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، اگر ہم سیاسی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مینیج کرنے کی کوشش کرتے تو شاید وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن شاید 3.5 سال کے بعد اتنی کمزور سچویشن نہ ہوتی۔ دوسرا جو اب یہ جو دوسری بات میں بولنے جا رہا ہوں، یہ اس وقت بھی بات ہوتی تھی، یہ آپ نے بہت تنقید سنی ہوگی، جہانگیر ترین والا نے بہت بات کی اس کے اوپر، دوسرے پرویز خٹک والا بات کرتے تھے، بیوروکریسی پہ بہت زیادہ ریلائنس ہے، پبلکلی فوج تو نہیں کہتے تھے بلکہ بند کمرے میں فوج بھی کہتے تھے، اور سیاستدانوں کو اسپیس کم ملی ہوئی ہے، اپنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے۔ لیکن جو دوسری بات میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ بالکل اگر میں کلیم کروں کہ جی مجھے اس وقت آئیڈیا تھا، انفیکٹ کس کو آئیڈیا آیا تھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چلیں جس وقت یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اب گیپ آ گیا ہے، اب فوج کی پالیسی مختلف ہے اور ہماری پالیسی مختلف ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو سٹرکچر ہے پارلیمنٹ کا وہ کس بنیاد پہ، اس کی کیا ڈویژن ہے، اس وقت الیکشن کال کر لینا چاہیے۔
ارلی الیکشن کال کر لینا آپ چاہیے. نے مشورہ دیا؟ پارلیمنٹ نہیں، میں نے نہیں، جیسے میں بولوں نا اگر میں یہ کلیم کروں، لیکن ایک شخص نے دیا تھا، بٹ وہ بھی بالکل آخری دنوں کی بات ہے. مطلب یہ ہوگی بات ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے کوئی مے بی ہفتہ پہلے، اور وہ تھے شفقت محمود. شفقت محمود نے یہ کہا کہ ڈیزالو کر دو، لیکن اس وقت سب کو یہ لگتا تھا کہ نہیں نہیں یار یہ تو ابھی ٹھیک ہے، جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھیں گے، جو بھی ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، تو وہ نہیں کیا. سو ٹھیک ہے، آپ کی ایک 2018 میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہو گئی ہے، اب آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو ڈیزالو کریں نیشنل اسمبلی کو، واپس جائیں الیکشن میں، اور اس دفعہ اپنے پیروں پہ یا جیت کے آئیں یا اپوزیشن میں بیٹھ ایک جائیں. طرف تو کتنی بڑی ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ایز این آبزرور، ایز اے جرنلسٹ، کہ شہباز شریف نے اس زمانے میں بہت ہی کھلے دل کے ساتھ سپورٹ آفر کی تھی، اور بہت پارلیمنٹ کے فلور پہ بار بار وہ کہتے رہے، اور چارٹر آف اکانومی وغیرہ کی باتیں، یہ ساری تھوڑی سیاست ہوگی. مگر بہرحال آپ لوگوں نے اور خان صاحب نے تو اس کو اس طرح سے مسترد کیا کہ جیسے کہ وہ ایک رتی بھی اس کی اہمیت اس کو نہیں دی. ایسا تھا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچوئل سچویشن کیا تھی. وہ پبلک کنزمپشن کے لیے بالکل وہ تقریریں اور وہ ایکچوئل کیا کر رہے تھے. ان کا بھی تجزیہ وہ تھا جو آپ کا ہے اور جو میں ابھی تجزیہ کر رہا ہوں. یہ صرف ایک ریلیشن شپ ٹوٹنے کی مار ہے. جس دن وہ ہوا یہ فارغ ہے. سو ایکچولی ڈے ون سے ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو ان سے دور کراؤ اور سیاسی طور پہ ہم. اینڈ ریممبر اس وقت مہنگائی اور یہ اور وہ، تو پنجاب میں آپ 7-8 الیکشن یکے بعد دیگرے ہار رہے ہیں. 2021 کی بات کر رہا ہوں. آپ پشاور کا الیکشن ہار گئے، مطلب جو سب سے بڑا گھر ہے جے یو آئی سے پشاور کے ناظم کا الیکشن ہار گئے ہم، رائٹ. سو اسی کے بعد تو ہلے تھے ہم لوگ، جس کے بعد مجھے خان صاحب نے بلایا. انہوں نے کہا کہ اسد مجھے پتا ہے تم بہت بزی ہو، میں 3 دفعہ پہلے نہ کر چکا تھا سیکرٹری جنرل کا. سو اب خان صاحب جو ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مجھ سے بات میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، بیکاز ان کو وہ کنونسڈ ہے کہ اس نے نہ ہی کرنا ہے. تو خان صاحب نے بولا کہ میں نے بڑا سوچا ہے، آئی نو تم بہت بزی ہو، بٹ کوئی اور ہے ہی نہیں اسد، تمہارا اسٹیچر کا کوئی نہیں ہے، تم نے سیکرٹری جنرل بننا ہے. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. جب میں نے اچھا ٹھیک ہے کہا تو وہ ایکچولی چونک گئے، یہ تو ہاں کر دیا. تو یہ حالات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سیاسی طور پہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی نظر آ رہے ہیں نا. سو وہ کبھی بھی، اور وہ جو اس کی جو بریکنگ پوائنٹ تھا نا، جہاں پہ بہت آبویس ہو گیا، جو ہمیں بعد میں پتہ چلا، اس وقت تو پوری گیم بن چکی تھی، ہمیں تو نہیں پتا تھا. اب یہ بول سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر بہت بڑا تھا ہمارا. نیب کی ڈسکشنز، جب کمرے میں گئے ہم ڈسکشن کرنے کے لیے، ادھر تو باڈی لینگویج ہی الگ تھی. بیسکلی کہا بھائی جو ہم نے لکھا ہوا ہے نا، کاما فل اسٹاپ یہی سائن کرو گے ورنہ نہیں چاہیے. سو وہ بعد میں سمجھ میں آیا باڈی لینگویج کی ہوتی ہے. سو نہیں، کبھی بھی جینوئنلی وہ چاہتے تھے کہ وہ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہو، ایسا نہیں تھا. لیکن میرے خیال میں جب تک پاکستان کی مگر آپ نے ان کے ساتھ سیاست بھی نہیں کی نا، جب انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی یا کچھ کی، آپ آپٹکس کے لیے کر سکتے تھے. بالکل درست ہے. جو ابھی نیگوسیشن کا میں بار بار بولتا تھا یار نہیں نکلے گا. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں آتے تھے خان صاحب. سر میں نہیں نیشنل سیکیورٹی نہیں مطلب پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ دیکھے نا ایسے. بالکل میں ابھی بھی جو اس کا نیگوسیشنز ابھی جو کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ ان کے پلے، وہ بھائی پروف کرو یار، کال دیر بلف، بیٹھو ان کے ساتھ. دیکھیں یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، تھوڑی سی اجازت دیں بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں میں یقین رکھتا ہوں پاکستان جمہوریت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، رائٹ. اور پاکستان میں جب تک پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہے، نہیں چلا سکتے جمہوریت. آپ جو مرضی کر سکتے، جو ایک کو لگتا ہے میں بہت اس وقت شاید تحریک انصاف کو لگتا ہوگا ہم بہت طاقتور ہو گئے، آج کل شاید شہباز شریف والے کو لگتا ہو یہ بہت طاقتور ہو گئے. نہ ہم طاقتور تھے نہ یہ طاقتور تھے. پتہ نہیں کب سیکھیں گے سیاستدان، دہائیوں سے یہ چوٹ کھاتے چلے آ رہے. سو یو ہیو ٹو کریٹ اے سسٹم جس کے اندر ایک منیمم کامن انڈرسٹینڈنگ ہو. میں آپ کو کنٹروورشل بات بولتا ہوں، تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے میں بولتا ہوں کہ لرننگ ہوتی ہے نا، آپ سیکھتے ہیں. سیاسی پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہ قوم سے وعدہ کروں کہ میں فلانے بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں گا. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے. آپ کا وعدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ایسا نظام لے کے آؤں گا عدل اور انصاف کا، جو بھی چور ہے وہ ان کی پارٹی میں ہو، میری پارٹی میں جو بھی ہو وہ بچے گا نہیں. یہ میرا کام نہیں ہے. سو وہ بڑی تنقید ہوتی ہے، وہ بہت ہی تحریک انصاف میں فار گڈ ریزنز انپاپولر بھی ہیں. رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی جس پہ بہت ادھم مچا.
میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اس میں غلط انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی اب یہ ہمارے سیاسی مخالفت نہیں ہے, اب دشمنی ہے, اب یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. جب اس فیور پیچ پہ پالیٹکس پہنچ جائے ڈیموکریسی کیسے چل سکتی ہے, پارلیمنٹ کیسے چل سکتی ہے؟ سو بالکل کرنا چاہیے, تحریک انصاف کو بھی اپنا ریوزٹ کرنا چاہیے, اور جو اس وقت کی حکومت ہے ان کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ بتائیے کہ بہت بات ہوتی رہی ہے کہ تقریباً لارجر دین لائف رول تھا, انفلوئنس تھا فیصلوں میں, کیونکہ فیصلوں کے مرکب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس انجام کو یا عمران خان کی اس پوزیشن کو جنم دیا, چاہے اس پہ جتنی بھی کنٹروورسی ہو. جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان, وہ ان کا کتنا بڑا رول تھا, اور وہ جو فیصلہ سازی کے اندر جو تھا وہ کتنا انفلوئنس تھا. اعظم خان میں خان صاحب کو بہت ٹرسٹ بھی تھا, بہت فیتھ تھا. جو خان صاحب چاہتے تھے ڈیلیور ہونا وہ اعظم خان ڈیلیور بھی کرتے تھے. اور اعظم خان کی یہ اسٹرینتھ تھی, وہ جو ہوتا نا ایک کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے جو آپ ٹاسک دیں اور وہ ٹاسک کر کے دکھائے گا. اعظم خان کی ویکنس ڈیپتھ آف تھنکنگ, انہوں نے پالیسی پوزیشنز کو بہت عرصے ہولڈ نہیں کی نہیں تھی, تو اس لیے وہ جو ایک باعث ہوتا تھا وہ ہوتا تھا فوری حل, جلدی والا حل, آسانی. جو سب سے بڑے کمپلیکس ریفارمز آپ کو چاہیے نا پاکستان کے اندر, وہ کوئی فوری حل والے نہیں ہیں, وہ سب ایسی چیزیں جن کو سالوں درکار ہیں, آپ کو پیشنس چاہیے. تو ان کی اسٹرینتھ بھی تھی, ان کی ویکنس بھی تھی خان صاحب کو. اور ابھی جب وہ آیا تھا کیس میں بریک ہوا کہ سائفر میں اعظم خان نے گواہی دے دی ہے, تو کورٹ میں رپورٹرز نے خان صاحب سے پوچھا, خان نے کہا میں مانتا ہی نہیں, آئی جسٹ ڈونٹ بلیو کہ اعظم خان میرے خلاف گواہی دے گا. سو بہت ان کے ٹرسٹ تھا اور فیتھ تھا. مگر یہ کہ وہ کتنا اثر انداز ہوا ایکچولی, جو دیکھیں اثر حکومت کی انداز کمزوری اس سال سے دو طریقے سے ہوا. ایک تو جو پرانے پولیٹیکل لیڈرز, جیسے میں نے نام مینشن کیا آپ کو, جہانگیر ترین, پرویز خٹک, یہ تو پہلے دن سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ اعظم خان کا جو کنٹرول ہے اس کی وجہ سے, اسی لیے پولیٹیشنز کو سپیس نہیں مل رہی. سو ایک تو وہ ایشو رائز ہوا. دوسرے کیونکہ ہمارے ویک لیڈرز تھے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی, تو وہاں پہ بھی سینٹرلائز جو ڈائریکشن ہے وہ پی ایم آفس سے ہی آنی ہے, اور پی ایم آفس اعظم خان چلا رہے ہیں. سو اعظم خان صرف نارمل پی ایم آفس کی جو کنٹرول ہے, پاور ہے, وہ نہیں ایکسرسائز کر رہے, وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور پروونسز کے اندر بھی ویلڈ ہو رہی ہے. سو اس لیے اگر کچھ اچھا ہوا تو پھر آپ کو کریڈٹ بھی اس کا اعظم خان کو دینا پڑے گا, اور اگر کوئی خرابی ہوئی تو اعظم خان will have to take the share of that blame also. تو آپ کو کتنی تشویش تھی جو انفلوئنس بشرا بی بی کا عمران خان صاحب پہ تھا, ان کے فیصلوں پہ, ان کے تمام معاملات پہ, اور وہ کوئی آیا تھا, وہ کوئی چھپی ہوئی یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں, اور آپ لوگ تو قریب لوگ تھے, آپ جانتے تھے کہ ایک طرح سے وہ ٹرمپ کارڈ ہولڈ کرتی تھی بہت سے معاملات. مجھے میرے سامنے بٹھائیں لا کے, یار وہ کون بندہ ہے جو کہتا ہے کہ بڑا آبویس تھا اور ساری کال وہ کون کرتا تھا؟ بھائی مجھ سے زیادہ کلوز تو بہت کم لوگ ہوں گے نا. عمران خان ہو سکتا ہے ہر چیز بشرا بی بی سے بات چیت کر کے اور ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی مشاورت کے مطابق کر رہی ہوں, ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ میری تو زندگی میں بشرا بی بی سے ایک دفعہ بات ہوئی یا ایک دن بات ہوئی جب عمران خان کو گولی لگی, شوکت خانم گئے, تو وہاں پر کوئی تقریباً 24 گھنٹے کے لیے بشرا بی بی ساتھ تھی کمرے میں. تو اس وقت جب ہم اندر جاتے تھے تو بشرا بی بی ہوتی تھی, ایک دو دفعہ میری ان سے بات چیت ہوئی. اس کے بعد ایک دفعہ زمان پاک میں ڈائننگ روم سے باہر نکلا تھا, بیڈ روم سے نکل رہی تھی, انہوں نے مجھے دیکھا, اسد بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت, بس دیٹس اٹ. میرا تو کوئی انٹریکشن نہیں. کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں بشرا بی بی سے کون تھا یہ جس کو یہ سب پتا تھا. نہیں, مگر آپ بظاہر اس بات, کیا آپ انکار کر رہے ہیں اس بات سے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, یا یہ کہ اس تمام جو معلومات ہمارے پاس ہے آپ اس کو شک ڈال لیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے کیا پتا اندر کمرے میں کیا ہو رہی تھی بات چیت یا نہیں ہو رہی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا, نہ یہ جو اب سب لوگ وہ کہتے ہیں اوہ یہ تو سب کو پتا تھا. بھائی کیسے پتا تھا یار, اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ سو دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. باقی کمرے میں اندر وہ بات چیت کرتے تھے, مشورہ کرتے تھے, یہ مجھے پتا ہے کہ وہ بے انتہا بشرا بی بی کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں. سو ایک ہر میاں بیوی کا کلوز رشتہ ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک کلوز رشتہ ہے, یہ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ اچھا رک جاؤ میں بشرا بیوی سے بات کر کے بتاتا ہوں. You were so close to him, اور بہت زیادہ آپ کلوز تھے, اور ٹھیک ہے,
ذاتی معاملات کے اندر آپ کی شاید وہ کلوزنس ایسی میں بالکل نہیں بھی تھی نہیں، بالکل جیسے کہ دوسرے اون چودھری کی تھی یا دوسرے ٹھیک، لوگوں کی بالکل تھی، صحیح، تو یہ وہ بالکل والی صحیح، آپ کی نہ ہوگی. بالکل صحیح. لیکن ایک ساتھی کی حیثیت سے 2014 میں خان صاحب نے ریحام خان سے شادی کی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا چیپٹر بنا. پھر ریحام خان نے جو کچھ کیا، پھر کتاب لکھی، پھر اس کے بعد گئے، پھر وہ ان کی بشرا بی بی سے شادی ہوئی، اور وہ پورا پس منظر جو تھا وہ عام آدمی کی اس میں تھا. اور پھر ایک نکاح ہونا، پھر یہ تمام چیزیں جو تھیں، ذاتی طور پہ آپ اندر سے کچھ محسوس ہو رہا تھا آپ کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بشرا بی بی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو مجھے بہت سارے پارٹی کے ورکرز نے جو کہا کہ یار آپ خان صاحب کو سمجھائیں، مطلب ان کو بشرا بی بی کی ذات پہ کوئی پرابلم نہیں تھا. انہوں نے کہا یار ابھی ریحان سے شادی کی تھی، وہ بھی مسئلہ ہو گیا، ابھی آگے الیکشن آ رہے ہیں، ابھی کیوں کر رہے ہیں خان صاحب. میرا جواب بڑا سادہ ہوتا تھا، یار بھائی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، خان سے پوچھ کے نہیں کی. اور نہ اگر خان مجھے بولے یا میرے بیٹے کو کہہ کے شادی اس سے کر لے تو میں تو نہیں اس کی مرضی سے کروں گا. تو میں کون ہوتا ہوں ان کو بتانے والا ہے؟ ذاتی زندگی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا میں بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کی ذاتی زندگی سے بالکل دور رہتا تھا. رائٹ، میرا بالکل انوالومنٹ نہیں. تو مجھے خبر جو ہے وہ ایسی پبلک میں جو آتی تھی وہی پتہ چلتی تھی. مجھے آج تک یاد ہے میں سلور اوکس میں اکیلا بیٹھا تھا جب خبر آئی طلاق کی. بعد میں اون چودھری نے بڑی وہ تفصیل میں ڈیٹیل بتائی، لیکن اس وقت میرے لیے اور میں اتنا ڈپریس ہو گیا تھا کہ یار ایک یہ میں آدمی، جاننا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی جو اتنی محنت کر رہا ہے، ایک سادہ سی چیز گھر آئے تو اس کے سکون ہو گھر کے اندر، یہ تو سب ڈیزرو کرتے ہیں نا. سو یہ بالکل تھا، ہمیں نظر آتا تھا. اور اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو ہی نہیں پسند آئے گی شاید بات جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ اتنے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اوہ جی بشرا بی بی کی شادی کی وجہ سے. ہمیں کیا نظر آتا تھا، جو مجھے کیا نظر آتا تھا، مجھے یہ نظر آیا کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد خان کے فیصلوں میں مجھے ٹھہراؤ نظر آیا. وہ جو کبھی کبھی بہت زیادہ ایک دم سے کیا کہنا چاہیے کہ اوور ایکسائٹیڈ یا ایک ایسی سچویشن ہوتی، میں نے ایک اس کو سیٹل ہوتے دیکھا. تو ذاتی طور پہ ایز اے پرسن میں بالکل گیس کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کمرے کے اندر کیا آ رہا ہے، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ جو میرے سامنے آ رہا ہے، میں تو خوش ہوں یار کہ یہ ایک شخص جس کے ساتھ میں اتنا کلوزلی کام کرتا ہوں، جو اتنی ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، وہ مجھے اب مطمئن نظر آتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نظر آتا ہے. وہ ٹھہراؤ ہے اور مطمئن ہے، مگر وہ کیسا ٹھہراؤ اور کیسا مطمئن ہے کہ عثمان بزدار جیسا شخص، اس لیے نہیں کہ کون کہتا تھا کہ وہ کیا ہے، زبان زد و عام، اس کے لیے کسی قسم کی تشریح کی ضرورت، بشمول اسد عمر، انبلیویبل کرپشن، انبلیویبل کہ نقصان، سیاسی نقصان، تمام چیزیں سب کو پتا تھا کہ جو عثمان بزدار ہے وہ اپنی پاور ڈرا کر رہا ہے بشرا بی بی سے اور اس پورے نظام سے جو اس وقت چل رہا تھا. تو وہ جو آپ کو ٹھہراؤ اور وہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں تو آپ کو حیرانگی ہونی چاہیے تھی کہ یہ کون سا عمران خان ہے جو عثمان بزدار کو اس طرح سے چلا رہا ہے. اچھا آپ کی تمام جو آپ نے بات کی وہ ساری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ وہ ظاہر نظر آ رہا ہے ایک بشرا بی بی. کیا یہ چیمگوئیاں ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی. مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ کیسے ان کو کوئی ہوگا، کیسے ہوگا. اچھا عثمان بزدار کا میں آپ کو بتا دوں، ایک فواد چودھری کو یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، یار یہ آپ لوگ جو سینئر لوگ ہیں نا، یہ خان کو جو ہے نا فیڈ بیک جو ہے نا کھل کے نہیں دیتے، اس لیے خان صاحب فیصلے. ایک دن چودھری صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تھے، باہر نکلا تو مجھے فواد بولتا ہے، اسد بھائی کچھ تو خیال کریں یار، وزیر اعظم. میں آخر کا میں نے کہا میں نے وزیر اعظم کو تو کچھ نہیں کہا بھائی، میں تو ایک اور صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ میں کوئی لگی لپٹی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. سو وہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر ہم دونوں کی بالکل اتفاق رائے نہیں تھا. اچھا میں نارملی جو ہے نا پنجاب جاتا ہی نہیں تھا، میرے کوئی عثمان بزدار سے انٹریکشن نہیں تھا. چیف منسٹر پنجاب ہے، میں مسلم لیگ نون کے جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، جی بی کے جو ہیں، اچھا مراد علی شاہ کے ساتھ تو بہت انٹریکشن میں پہلے سے جانتا تھا. ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے. تو مگر یہ تو ایک آتی ہوئی تباہی کی نشانی تھی نا سر. یہ اتنا بھی آپ لائٹر وین کے اندر بات کر رہے ہیں، مگر ایک پارٹی کے انتہائی اہم شخصیت کی حیثیت سے آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے جہاں پہ 8 چیف سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں، 7 IG بدلے جا چکے ہیں، ہر گھنٹے میں ایک سیکرٹری وہاں بدل جاتا ہے.
یہ تو آپ کامران کو تو بھائی- ہلا دینا چاہیے تھا یہ۔ کامران بھائی آپ کا یہ گلا اس وقت بنتا ہے یا آئی گیس آپ کا بن سکتا ہے کیونکہ آپ تو نہیں ہوتے تھے نا، ذرا پوچھیں تو جو سینئر لوگ ہیں جو کمرے میں ہوتے تھے کہ اسد عمر کس طریقے سے اس بات کو ریز کرتا تھا، رائٹ؟ سو وہ تو ہماری جو ایم این اے سے خاص طور پہ ایم این ایس کے اندر تو یہ کنسنسس اوپینین تھا کہ اگلا پنجاب کا الیکشن اکیلے عثمان بزدار نے ہمیں ہروا دینا ہے، رائٹ؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈفرنس جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ تھا۔ جیسے میں نے پہلے بولا کہ میرا تو انٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں سیکرٹری جنرل بنا تو خان صاحب نے کہا یار اسد اب تمہیں لاہور آنا چاہیے میرے ساتھ، میں میٹنگز وغیرہ کے لیے جاتا ہوں۔ لاہور آ گئے جی میٹنگ میں، ایم پی ایز ایم این ایس پنجاب کے آ کے بیٹھ گئے۔ لو جی ایک طرف سے شروع ہوا، پہلے صاحب نے کہا کہ خان صاحب ایک تو جو سب سے بڑی آپ نے ہم پہ مہربانی کی ہے بلکہ پنجاب پہ مہربانی کی ہے، آپ نے عثمان بزدار کی شکل میں جو ہمیں چیف منسٹر دیا، اور وہ راؤنڈ دا ٹیبل یہی کہانی ریپیٹ ہوتی رہی۔ اب ہم اس کمرے سے باہر نکل رہے ہیں تو ابھی کمرے سے نکلے بھی نہیں ہے، خان صاحب نے میری طرف ایسے کر کے دیکھا، بڑی اسمائل مجھے، اسد میں تمہیں کیا بتاتا ہوں میں نے کہا یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، یہی لوگ میرے ساتھ جو بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ ایک مختلف کہانی ہوتی ہے۔ سو ان کا ٹل دی اینڈ بلیف تھا ان میں۔ اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر، جیسے عثمان بزدار ہے، جیسے بشرا بی بی ہیں، جیسے اعظم خان، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی، اور جس طریقے سے حکومت چل رہی تھی، جس انداز سے وہ چل رہی تھی، ان کا جو انفلوئنس تھا وہ تو ظاہر ہے کہ ہسٹورک ہے، وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، وہ کیا وجہ تھی، کیا کیسے ہوتا تھا؟ دیکھیں جنرل فیض کی جو اسٹرینتھ ہمیں نظر آتی تھی، جو میں پہلے کس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اعظم خان جی ڈوئر۔ خان صاحب کو کہانیاں سنانے والے جو لوگ نہیں پسند آتے، ان کو پسند آتے ہیں وہ جو کام کر کے دکھائے، اینڈ فیض واز اے ڈوئر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ان کی سیاست کیا تھی کیا نہیں تھی وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں اس کا۔ اور خان صاحب کو تو پتا ہوگا نا کہ وہ فوج کے سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو وہ ڈوئر جو تھے وہ اس کے پیچھے آرمی چیف تھے۔ نہیں یہ تو ہو بالکل نہیں سکتا، یہ تو بالکل 100% درست بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض صاحب یا کوئی بھی ڈی جی آئی کچھ بھی جو کر رہے ہے، ہیں وہاں۔ سر میں بہت لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں، انفیکٹ چلے میں آپ کو یہ والا بھی بتا دیتا ہوں کہ جس دن وہ ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ والا ہوا نا، پورا بریک کر دیا، جنرل باجوہ آئے اور ندیم انجم کی اناؤنسمنٹ اناؤنس آئی ایس پی آر سے وہ آ گیا، پریس ریلیز آ گئی، پرائم منسٹر نے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا، یہ تو پی ایم صحیح کہہ رہے تھے، جانی تو پی ایم آفس چاہیے تھی۔ جنرل باجوہ کا یہ کلیم تھا کہ نہیں مجھے تو اپروول دیا تھا پی ایم نے، بٹ پھر بھی ہی شوڈ اسٹل ہیو ناٹ، وہیں سے آنی چاہیے تھی۔ اینی وے اب اگلے دن جا رہے ہیں ہم، میں، پرویز خٹک اور فواد چودھری، ہمیں بھیجا گیا آرمی ہاؤس کہ جا کے مذاکرات کریں کہ اب اس کو آگے کیسے سنبھالنا ہے، اس کو سیٹل کیا جائے۔ تو جب رستے میں جا رہے تھے تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یار جو چیز پہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں نا وہ اپنی جہاں پہ اسٹرینتھ بنتی ہے وہاں پہ لینا چاہیے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیگلی ڈی جی آئی از دی آرمی چیف کی، از دی پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ، بٹ ایوری سنگل پرسن رپورٹنگ ٹو دا ڈی جی آئی از اپوائنٹڈ بائی دی آرمی چیف۔ سو اگر تھیوریٹکلی اگر آرمی چیف چاہیں تو ایک دن وہ آرڈر ایشو کر سکتے ہیں کہ کل سے کوئی ڈی جی آئی کو چائے نہیں پلائے گا۔ نہیں، آپ کیا پھر پیغام لے کے گئے تھے وہاں پہ، کیا اس کو مقصد؟ سیٹل کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے وہ یہی تھا کہ یار اب اس کو کوئی نبھانا ہے۔ خان صاحب کا میسج یہ تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے ندیم انجم کی ذات پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ندیم انجم کو لگا دوں گا، لیکن یہ غلط طریقے سے ہوا ہے تو اب اس کو بریک دینا ہوگا، تھوڑا گیپ دیں گے اور آپ 3 نام مجھے بھجوائیں گے اور پھر میں پراپر سمری کے اوپر سلیکٹ کر کے واپس بھیجوں گا، اور انہوں نے پھر نام بھجوا بھی دیے تھے، تو وہ سیٹل ہو گیا تھا۔ لیکن وہ جو مگر نہیں، یہ فرمائیے، آپ نے کہہ دیا وہ سیٹل ہو گیا تھا، واقعی وہ سیٹل ہو گیا تھا؟ وہ ایشو تو سیٹل ہو گیا نا، وہ تو چھوڑ گیا تھا، وہ ایشو تو سیٹل ہو گیا اس وقت جنرل ندیم انجم آ گئے، ڈی جی آئی لگ گئے، تو وہ تو سیٹل ہو گیا تھا۔ سو بٹ اٹ لیفٹ عمران خان ویری بیڈلی وونڈڈ۔ اچھا ہاں، کہ وہ میں اپنے کولیگ کا کامنٹ پہلے بول چکا ہوں آن ایئر کہ اسد جی دراڑ تو پڑ ہی گئی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے آرمی چیف کی پاور، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل فیض جو وہ کر رہے تھے وہ جنرل باجوہ کی سپورٹ کے بغیر نہ کر رہے۔ تو وہ کتنا کر رہے تھے؟ میں یہی تو بول رہا ہوں، اسی لیے تو ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا کہ جنرل باجوہ از دی بیسٹ آرمی چیف ایور، اور یہ تو جیسے خان صاحب خود بتا چکے ہیں بھائی، بجٹ کے لیے بندے پورے کرنے ہوتے تھے
تو انہی سے کہا جاتا تھا. تو بالکل ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا جو نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ جو سچویشن تھی جس میں کہ خان صاحب کہتے تھے کہ بیسٹ آرمی چیف ایور جنرل باجوہ، آپ کے خیال میں اس میں سب سے بڑی پہلی دراڑ کب پڑ گئی تھی؟ کیونکہ یہ پورا چل رہا تھا سلسلہ، پھر 2019 بھی ہے، پھر پلوامہ بھی ہو گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس دوران بھی ظاہر ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے تھے. تو یہ آپ کے نزدیک پہلی دراڑ جو آپ نے ویزبلی دیکھی کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا؟ بالکل آپ نے پلوامہ کی صحیح اگزامپل دی. چلے وہاں پہ تو سیدھا فوج کا ڈائریکٹ انوالو تھا. کووڈ 2020 پوری سپورٹ، کارڈ بلانچ سپورٹ فوج کی موجود تھی. زبردست. جہاں پر ہمیں جیسے میں نے کہا نا، جو مجھے پتا چلا وہ حفیظ شیخ کا الیکشن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حفیظ شیخ کے الیکشن کی وہ اس کی وجہ بنی، بٹ میں ٹائم لائن آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے کوئی مہینے بعد کی بات ہے جب پہلی دفعہ ہمیں سیریس ریزرویشن جو ہے، تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یار یہ اب معاملہ جو ہے، اب ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں ویسے کرتے رہیں تو پھر آپ کریں، لیکن ہماری پھر آپ کو آپ کو کیا کہنا چاہیے، آپ سے شکریہ ادا کر کے معذرت کرتے ہیں اور آپ چلائیں جیسے مرضی آپ چلانا چاہتے ہیں چلائیں. ایک عام تاثر یہ ہے اور ظاہر ہے کہ بالکل صحیح بھی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جنرل فیض ان کے ساتھ اتنے قریب ہو گئے تھے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ آرمی چیف، نیکسٹ آرمی چیف وہ ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک ان کا اپنا ذاتی تعلق بھی تھا، ان کی اہلیہ کا بھی تھا، اور یہ تمام جو نظام تھا اس میں وہ اس کے لیے وہ پرائم کر رہے تھے جنرل فیض کو. کبھی بھی خان صاحب جو ہیں وہ یہ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کہا. جب ایشو ریز بھی کیا گیا انہوں نے کہا نہیں میں تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ابھی کیا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ ہوا نا ڈی جی آئی کی اناؤنسمنٹ والا اور اپوائنٹمنٹ والا سین، اور اس کے بعد اس دن ہم جب گئے آرمی ہاؤس، تو آرمی ہاؤس میں صرف جنرل باجوہ نہیں تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور 4-5 اور جو سینئر موسٹ آرمی کے جنرلز تھے، جو سب تھے اس ریس میں، جنہوں نے مطلب ناٹ آل آف دیم بٹ وہ لوگ زیادہ تر کہ آرمی چیف نیکسٹ کس نہ بننا ہے، اس میں جنرل عاصم منیر نہیں تھے. آئی ریممبر، ہو سکتا ہے ایک دو اور جو ہیں اس ریس میں وہ نہ ہوں، بٹ سی جی ایس تھے، 10 کور کمانڈر تھے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ لوگ بھی وہاں موجود تھے. لیکن اس کے علاوہ جو اس دن بات چیت ہوئی آرمی ہاؤس سے، اس سے مجھے یہ امپریشن لگا کہ وہاں پر یہی ایک فیلنگ ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. سو آئی ٹولڈ دا پرائم منسٹر کہ آپ ایسا کریں کہ ڈائریکٹ نہ کریں، جنرل باجوہ کے تھرو کریں، بیکاز وہ آرمی کی ہائرارکی بائی پاس کرنا مناسب نہیں لگے گا. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جنرل باجوہ نے جو اینڈ میں آپ کو سمری بھیجنی ہے، جتنے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس ہوں گے، ان سے اپنا ڈائریکٹ انٹریکشن بلڈ کرنا شروع کریں. سی جی ایس کے ساتھ تو ویسے ہی میٹنگ، جو بھی سی جی ایس ہو ان کے ساتھ تو میٹنگز ہوتی ہیں، ڈی جی آئی کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، بٹ اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ نے کشمیر وزٹ کر لیا، کور کمانڈر سے مل لیے، گجرانوالہ چلے گئے، ناردرن ایریا چلے گئے. سو اس طریقے سے تاکہ ان سب کو یہ جینوئن فیلنگ ہو. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا، تو سب کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ یار مجھے فیئر چانس ملنے والا ہے، پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہے معاملہ. اور خان صاحب نے ایگری بھی کیا، لیکن پھر وہ میرے خیال میں ہوا نہیں. دیکھیں یہ تو ساری ہم نے بات کی. آپ کو کہیں لگا کہ جنرل باجوہ کی جانب سے جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں جنرل باجوہ سے ڈیفینیٹلی بہت بڑی ججمنٹ کی ایرر تو ہوئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیکھیں جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل ہو گیا. دو ہی صرف آرگیومنٹس ہیں نا کہ وہ واقعی صرف نیوٹرل ہوئے تھے یا انہوں نے سب کو یہ کروایا. لیکن ابھی جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ انشور کر رہے ہیں. تو جس دن وہ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے نا کہ میں نیوٹرل ہوں، تو عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اس کا مطلب سگنل مل گیا کہ ناؤ فیئر گیم ہے، گو فار اٹ. ٹھیک ہے نا. سو یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اگر اپوز کر رہے ہوتے تو کبھی بھی نہیں ہوتا یہ. سو دیٹ مینس کہ انہوں نے کسی نہ کسی سٹیج پہ، انٹیلیجنٹ آدمی تھے نا، جہاں دیدہ تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو امپلیکیشنز نہیں نظر آ رہی تھی. میرے خیال میں جو صورتحال اس وقت تھی، پنجاب میں ان پاپولر، کے پی میں الیکشن ہار گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو ایک سنکنگ شپ ہے، تو میرے خیال میں اب ان سے کنارہ کشی کر لی جائے تو وہ بہتر ہوگا میری ذات کے لیے یا ادارے کے لیے. ایک اور بھی چیز تھی نا کہ ایک
ایک اگر فیئر اگر آپ اس کا اسیسمنٹ کریں تو ان پر یہ تنقید بھی ہو رہی تھی نا کہ آپ جو ہیں وہ حکومت کو اکثر یہ بالکل کہتے تھے اور آپ نے ایک پولیٹیکل سائیڈ لے اور لی ایک سٹوری جو ہے وہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ سنائی کہ جی وہ سارے سینئر آرمی آفسر ریٹائرڈ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کہ پنجاب کے ساتھ یہ تو پنجاب کو ہیوملیٹ کرنے والی بات ہے جو عثمان بزدار لگایا ہوا ہے. تو کہتے میں نے ان کو کہا کہ وہ تو وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے وہ وزیر اعظم کیسے. تو بالکل یہ وہ پریشر بھی ہے, وہ پریشر بھی ہے. دوسری طرف سے ظاہر ہے زرداری صاحب اور نواز شریف ہماری طرح کے کوئی معصوم آدمی تو نہیں ہے نا, وہ تو زندگی ان کی گزری ہے سیاست کرتے ہوئے. سو آئی ایم شیور دے آر آلسو فیڈنگ دیٹ نیریٹو ایٹسیٹرا. سو وہاں لیکن وہ ویکیوم جو تھا وہ خان صاحب بنا رہے تھے نا, مطلب وہی تو بولا نا کہ اب ایک سچویشن آ گئی. میں ٹرائنگ ٹو اسپیکولیٹ, ظاہر ہے جو ان کے اندر کی خیالات ہیں باجوہ صاحب کے تو وہی بتا سکتے ہیں, یا ان کے جو بہت قریبی ہو وہ بتا سکتا ہے. میں تو اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ ضرور, کم سے کم یہ میں نے کہہ رہا ہوں یہ ضرور ہوا. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ گرتی ہے تو گر جائے. اچھا واٹ ہی ڈڈ ناٹ ریئلائز, بیکاز اچھا فوج کا بھی میں آپ کو بتاؤں, فوج سمجھتی ہے کہ فوج سیاست بہت جانتی ہے اور وہ بند کمرے کی سیاست واقعی میں بہت جانتے ہیں, بیکاز وہ دہائیوں سے بند کمرے کی سیاست کنٹرول کرتے آ رہے ہیں. عوام کی تھنکنگ نہیں وہ سمجھتے. یہ میں جو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا نا, جی عوام سے ووٹ نہیں ڈلوا سکتے. اسی طریقے سے عوام کی تھنکنگ وہ نہیں. واٹ ہی ڈنٹ ریئلائز, جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس اناؤنس ہوا ہے اور میڈیا نے ایک گرافک بنایا, میں بہت میڈیا والوں کو بول چکا ہوں کہ ایکچولی جو ٹرن اراؤنڈ شروع کرایا آپ نے کروایا. جس دن وہ گرافک ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا نا, زرداری صاحب, نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان ایٹسیٹرا, خالد مقبول صدیقی, ایک فریم کے اندر, دیٹ از واٹ ٹرن دا انٹائر پاپولیشن اراؤنڈ. اینڈ باجوہ صاحب آئی ایم شیور مسٹ ہیو بین اسٹنڈ جو عوام کا ریئیکشن ہوا. وہ تو اسٹنٹ تو ہوا ہے, پھر وہ فروری 2024 تک تو مینیفیسٹ نہیں ہوا تھا نا, وہ اس وقت جا کے مینیفیسٹ ہوا. میں وہی تو بول رہا ہوں. اچھا لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ فیمس جو بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جب یہ پورا ہوا, جب جنرل ندیم انجم اور جنرل باجوہ آئے اور پھر وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے 3 آپشن سامنے رکھے اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ الیکشن کرائیں, میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں. اور وہ پھر 6 گھنٹے جو بھی 4-6 گھنٹے جو انہوں نے کہا ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے بولا کہ جی کہ یہ اپروو نہیں کیا ہے ان لوگوں نے. تو وہ آپ کے خیال میں سنسیئر ایک ایفرٹ ہوئی تھی اس کا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بالکل وہ میٹنگ میں 3 آپشنز رکھے گئے. اس 3 آپشن میں یہ والا آپشن ہم سب کا کنسنسس ٹھیک ہے الیکشن کرا لیں. اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم جا کے ٹرائی کرتے ہیں ابھی. اور جنرل باجوہ نے اس کے بعد یہ کہا کہ جی میں نے ٹرائی کی تھی لیکن وہ نہیں مانے. اور آئی ڈونٹ نو, شاید جنرل باجوہ نے میرے خیال میں یہ نہیں بتایا, کسی اور پارٹیسپینٹ نے بتایا کہ شہباز شریف مان گئے تھے زرداری صاحب, اور اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی اور JUI سے مولانا فضل الرحمان سے. اور جنرل باجوہ نے یہ ضرور کہا کہ بھائی میں نے ان سے کہا کہ کیا چاہتے ہو, گر گیا ہے اب اس کی چھاتی پہ چڑھ کے کیا کودنا چاہتے ہو. دیٹس جنرل باجواز ورژن. جو پولیٹیشین اس کمرے میں موجود تھے ان کے مختلف بیانات آئے. سو اب آئی ڈونٹ نو اس میں سے کس کو ٹرسٹ کیا جائے. میں تو ان کسی کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سے کسی کے بھی قریب نہیں ہوں. تو ان کے جنرل باجوہ کا یہ کلیم تھا کہ جی میں نے کوشش کی اور وہ نہیں مانے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ نہ اس میں جنرل باجوہ کا کردار ہے, نہ اس میں جنرل فیض کا کردار ہے, نہ کسی کا کردار ہے. جو ان کے بڑے بڑے فیصلے ہیں, مثال کے طور پہ قومی اسمبلی سے ایک ساتھ استعفیٰ دے دو, پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی کو ڈیزالو کر دو, عثمان بزدار کو رکھے رہو, چلاتے رہو. یہ ہے نا وہ جس نے کہ قبر توڑی PTI کی مقبولیت کی. یہ تو بعد میں, یعنی کہ وہ تو اس میں تو کسی کا کردار نہیں ہے. اچھا یہ بڑا کنٹروورشل آئٹم ہے کیونکہ اس میں ہماری جو PTI کی سیاسی لیڈرشپ ہے نا اسی کی اتفاق رائے نہیں. تو جس دن عمر عطا بندیال صاحب چیئر کر رہے تھے اور یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا تھا 90 دن کے الیکشن والا, تو ہم انتظار کر رہے ہیں ججز کے آنے کا. تو وہاں پہ کورٹ میں کھڑے ہوئے فواد چودھری, شاہ محمود قریشی اور میں. تو فواد چودھری نے کہا کہ ہماری ساری سیاست جو ہے اس وقت وہ 2 بڑے فیصلوں پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک جو ہم نے اسمبلی سے استعفے دیے اور دوسری جو ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑی.
شاہ جی نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنا جو ہے، پروونشل اسمبلی توڑنا جو ہے وہ اچھا فیصلہ تھا، اور اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا غلط فیصلہ تھا. میں نے کہا جی میرے خیال میں اسمبلیوں کو توڑنا بھی غلط فیصلہ تھا، اور اسمبلی سے استعفیٰ دینا بھی غلط فیصلہ تھا. میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ جو پبلک ری ایکشن آیا تھا، جو ہم سب کی توقع کو ایکسیڈ کر گیا تھا، اس وقت اگر ہم اسمبلی میں ہوتے آپ کو الیکشن مل جاتا. اب پرابلم یہ، کیونکہ اس وقت صرف جنرل باجوہ کو یہ اچھا، یہ بات تو صحیح ہے نا کہ عمران خان کا تنہا فیصلہ تھا قومی اسمبلی. نہیں، تنہا نہیں تھا. میں تو بتا رہا ہوں کہ فواد چودھری، میں نے آپ کو ایک نام بتایا، میجورٹی قومی اسمبلی کی بات. وہ آج بھی فواد، اب بھی میری کوئی 2 ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سر اسد بھائی آپ نہیں مانتے، زبردست فیصلہ تھا. لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی آف ایم این ایز تھے. جو سوئنگ ووٹ آخر میں آیا تھا نا، وہ آیا تھا پرویز خٹک کا. 2 دن پہلے بنی گالا میں میٹنگ ہوئی، پرویز خٹک نے اپوز کیا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. 2 دن یا 1 دن پہلے جو آخری میٹنگ تھی جو نیشنل اسمبلی کے اس میں ہو رہی تھی، وہاں پر پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی میں گیا کل نوشیرہ، وہاں پر عوام تھی، میں نے ان سے یہی سوال پوچھا، سب نے کہا استعفیٰ. اور بعد میں پرویز خٹک، خدا کا خوف کرو، 18 سے 20 سال کا نوجوان کھڑا ہوا ہے، جذباتی، اس سے تم پوچھو گے تو وہ تو ہمیشہ یہی بولے گا. اینی وے، بٹ پرویز خٹک سپورٹڈ ہے، فواد چودھری سپورٹڈ ہے، شیرین مزاری سپورٹڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ اکیلے عمران خان کا فیصلہ تھا. لیکن میرے خیال میں 80-85% ایم این ایز جو تھے وہ اس کے حق میں نہیں، جو ان کو سپورٹ کیا، آرام سے 3 نام گنا دیے، مگر جو اس کے مخالف تھے وہ ان کی بہت بڑی تعداد. اچھا، اس کے علاوہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی اور پھر کیمپین شروع ہوئی اور لانگ مارچ شروع ہوا، اس میں بھی تو موقع آئے نا جس میں کہ مذاکرات ہوئے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بالکل طے ہو گیا کہ جی کہ بس ٹھیک ہے، یہ آل ڈن ہے، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، اور اب بجٹ اناؤنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جاتی ہے. اور ہم وہ سینیریو جو کہ شاید جس کا کہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور شاید اوور آل ماحول کو، 25 مئی لانگ مارچ. اس میں دیکھیں ہوا یہ کہ جو خان صاحب نے ہمیں پہلی چیز کا خان صاحب نے بتایا، وہ میں ڈائریکٹ اس کا نہیں بتا، لیکن خان صاحب جب بلڈ اپ کر رہے تھے تو وہ ہر جلسے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ملتان کے جلسے میں تاریخ اناؤنس کروں گا لانگ مارچ کی. تو آئیڈیا ان کا یہی تھا کہ پریشر بلڈ کرتے جائیں گے، امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنی پڑے گی. ملتان کے جلسے میں، اچھا میں ان جلسوں میں نہیں جا رہا تھا، میں ساری آرگنائزنگ کر رہا تھا، شاہ جی ٹریول کرتے تھے، میں جو ہوں سینٹرلی آرگنائز کر رہا تھا سب کچھ، تو میں ساتھ نہیں جاتا تھا. جلسے میں انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں کور کمیٹی کی میٹنگ بنا رہا ہوں، اس میں تاریخ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی. اگلے دن ملے تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے کہا تھا یار اس کو 2-3 دن آگے لے جاؤ، 2-3 دن ہمیں اور دو تو پھر ہم یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے آگے کر دی. جنرل باجوہ سے کانٹیکٹ تھا خان صاحب جو ہے، انہوں نے ڈائریکٹ نمبر تو بلاک کر دیا تھا. بائی دی وے وہ بھی بڑی مزدار چیز تھی. یہاں پہ کراچی میں جلسہ ہوا، کراچی کے جلسے میں گھر آ گیا واپس. یہ عمران اسماعیل والا جو ہیں وہ خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے گئے ایئرپورٹ پہ. رات کو میرے خیال میں کوئی 12 بجے تھے یا کیا، وہ لیٹ تھا کیونکہ افطاری کے بعد شروع ہوئی تھی، وہ جلسہ شروع ہوا تھا. خان صاحب کی مجھے کال آئی، عمران اسماعیل کی کال آئی، یہ لو خان صاحب سے بات کروں گے. خان صاحب یار وہ جنرل باجوہ سے بات کرو، میرا جہاز انہوں نے خراب کر دیا، جہاز نہیں اڑنے دے. میں نے کہا جی میں بات کروں، آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو ہنسنا شروع کر دیا، کہتے میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا. نمبر بلاک کر دیا تو اپنا ڈائریکٹ نمبر تو بلاک کر دیا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی، یہ آ گئی بات. اچھا ٹھیک ہے، ہم انتظار کرنے کو تیار ہیں. جب وہ 3 دن کے بعد کور کمیٹی میٹنگ کال ہو گئی، اس کور کمیٹی میٹنگ سے پہلے میں، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی بیٹھے، ہماری اس پہ اسپیکر فون پہ آن کیا. اب مجھے یاد نہیں یا شاہ محمود قریشی تھے پرائم کانٹیکٹ یا پرویز خٹک تھے. انہوں نے کہا یار میں اکیلا نہیں بیٹھ رہا، کل لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تینوں ساتھ بیٹھیں گے تاکہ سب ساتھ سنیں. انہوں نے کہا کہ جی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 27 مئی تک جو ہے انتظار کر لیں. مفتاح اسماعیل گئے ہوئے ہیں قطر، اور وہاں ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن. ٹھیک ہے نا. اب سچی بات ہے، یہ تو بات مجھے بھی نہیں سمجھ، جو بعد میں اس کے کوئی 6 مہینے بعد میٹنگ جس میں عارف الوی، پرویز خٹک اور میں انوالو تھے، جب جو آخری اٹیمپٹ ہو رہی تھی وہ بھی آرمی ہاؤس میں، وہاں جنرل ندیم انجم بھی تھے اور جنرل باجوہ بھی تھے. انہوں نے کہا یار اس وقت آپ لوگوں کو بولا تھا. میں نے کہا جی بات سنیں، اٹ فرینکلی میڈ نو سینس، بیکاز آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کیسے ہوتا ہے،
یہ ان پرنسپل وہاں پہ ڈسکشن ہونی تھی, پھر انہوں نے اسٹاف مشن بھیجنا تھا, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد لیٹس سے کہ وہ ایک ہفتے میں یہ سب کچھ ہو جاتا. انہوں نے بورڈ میٹنگ کے ایجنڈا پہ ڈلوانا تھا جو نارملی 4 سے 6 ہفتے والی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کا انتظار کر لو, ان پرنسپل ایگریمنٹ کا انتظار کر لو, اور 27 تاریخ کو آئی ایم ایف کو یہ خبر ملے گی جو ان پرنسپل ایگریمنٹ کر کے گئے تھے ان کی چھٹی ہو گئی ہے. اٹ میڈ نو سینس. تو جنرل باجوہ نے کہا یار ہم اکنامک ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا, ہمیں کیا پتا تھا, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ صحیح طریقہ کرنے کا. تو اس کے اوپر پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ہمیں لانگ مارچ کرنی ہے. اچھا ایک جو ہے جب ہم بیٹھ گئے تھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو شاہ محمود قریشی کے پاس فون کال آئی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ فون کا وہ اسپیکولیشن, وہ شاہ جی کو پتا ہوگا, بٹ اسپیکولیشن یہ ہے کہ ایک آخری اٹیمپٹ ہوئی تھی ان سے اور شاہ جی نے آ کے کچھ وسپر کیا عرفان نے کہا نہیں. تو یو تھنک اٹ واز ریٹریویبل, یہ سچویشن ریٹریویبل تھی خان صاحب کی جو میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا ہمیں ہاٹ ہیڈڈنس تھی, اس نے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ہاٹ ہیڈڈنس بولے ججمنٹ کال ہے نا, اٹس اے ججمنٹ کال. یار یہ واقعی میں اس لیے یا یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کر کے تھکا دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں جو کہتا ہوں, جو میرا بلیف ہے کہ اگر اس کو اسمبلی میں ہوتے ہمیں الیکشن مل جاتا. دیکھیں جب آپ نے اسمبلی چھوڑ دی نا تو اب شہباز شریف کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہو سکتا. نمبر ہی نہیں ہے. ریمبر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نمبر پورے کرنا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, رائٹ. سو جب 150 بندہ وہاں سے نکل گیا تو پیچھے بچے ہی کوئی نہیں. اگر سارے کے سارے ہمارے جو پرانے ایلائز تھے وہ مائنڈ چینج کر کے واپس بھی آ جاتے تو ان کی تعداد تو کوئی 25-30 تھی. ووٹ آف کانفیڈنس اب صرف ایک طریقے میں الیکشن نیا ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ نواز شریف مانے کہ الیکشن کرا دو, ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر ہم اسمبلی میں ہوتے صرف ایک فون کال جانی, جیسے ہم بولے نا کہ جو لائے تھے وہ لے گئے تھے, وہ جو لے گئے تھے ان کو واپس بھیجنا بھی اتنا آسان تھا کہ ادھر جاؤ ہمیں نیا الیکشن کرانا ہے اور تمہارا ہم خیال کر لیں گے اگلے نئے الیکشن میں. ساتھ ساتھ یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ ہم آپ کا خیال کر لیں گے, جا کے ووٹ ڈالو اور نیا الیکشن کال کرو. میرے خیال میں جتنا پریشر بلڈ ہو گیا تھا تو شاید اس وقت جنرل باجوہ جو ہے وہ الیکشن کروا دیتے, بٹ اسپیکولیشن ہے, یہ میری رائے ہے. سائفر پہ آپ کا کیا پوزیشن رہی اس دوران؟ ظاہر ہے کہ سائفر کتنا بڑا وہ بنا, وہ اسلام آباد میں جلسہ عام میں انہوں نے لہرا دیا, یہ ساری چیز جو ہو گئی, یہ کتنا بڑا سیٹ بیک تھا؟ پتہ نہیں مجھے کہ وہ تو ظاہر ہے جو دوسری سائڈ ہے وہی بتا سکتی ہے کہ ان کے لیے کتنا بڑا ایشو تھا. سائفر کا ایشو ڈسکس ہو چکا تھا. پہلے میٹنگ جس میں ڈسکس ہوا وہ تھی کامرا ایئر بیس پہ JF-17 تھنڈر برڈ کی کوئی نئی کوئی ماڈیفائڈ وہ اس کی انوگریشن تھی. جنرل باجوہ بھی آئے ہوئے تھے, ایئر چیف بھی تھے, اور میں پرویز خٹک اور خان صاحب, شاید شاہ محمود قریشی ڈیفینیٹلی تھے, شاہ محمود قریشی بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ ایک الگ کمرے میں جا کے میٹنگ ہوئی, اس کے اوپر بات ہوئی. ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا وہ سائفر سے ڈیل کیسے کرنا ہے, سائفر سے ڈیل کیسے کرنا ہے. پہلے سے طے تھا یا یہ کہ اسی وقت پھر خان صاحب نے کہا؟ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ آرمی چیف سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سائفر کا جو ایشو آیا ہوا ہے اس کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ان ایکسیپٹیبل سائفر ہے اور ڈیمارش کرنا چاہیے. اور جو بعد میں بڑا وہ ریز بھی کیا گیا ایشو کہ ڈیمارش کیوں نہیں کیا تھا, دیر کیوں کی گئی تھی, وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ڈسکشن ہوئی اوورسیز آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی کانفرنس تھی, OIC کی کانفرنس تھی. اس کانفرنس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں گے تو ایک سنسنی پھیل جائے گی, تو وہ کانفرنس نہیں خراب کر رہے ہیں. پاکستان آ رہے تھے اتنے دہائیوں کے بعد ہو رہا تھا اتنے. اچھا یہ کنسنسس ہو گیا کہ یہ آبجیکشنیبل ہے اور یہ سچویشن آبجیکشنیبل ہے, سیریس ہے, آبجیکشنیبل ہے پہ کنسنسس ہے. ریئیکٹ کیا کرنا ہے اس پہ ابھی کنسنسس نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. ڈیمارش کرنا ہے وہ ڈیمارش تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈپلومیٹکلی ہوتی ہیں یہ چیزیں, کرتی ہیں, اس کو زیادہ شور نہ مچائیں یا نہ کریں. یہ ویسے میں ابھی اس پہ بولتا ہوں, یہ جو آرگیومنٹ دی جاتی ہے نا کہ ایسے تو ہوتا رہتا ہے, معذرت کے ساتھ کامران بھائی اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور آپ چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں نا تو آئی ایم سوری, آئی ہیو نو ریسپیکٹ فار یو. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا کہ پاکستان کی فورن پالیسیز کو اعتراض ہے, یہ نارمل چیز ہے. تمہاری فورن پالیسی سے اعتراض ہے, پاکستان پہ ہمیں اعتراض ہے, اگر تم نہیں کرو گے ٹھیک تو تمہیں ہم جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ, سینکشن لگائیں گے, جو کوئی بھی. یہ اسٹیٹس کے درمیان ہوتا ہے.
ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر کامیاب ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو تمہارے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے, اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس ناکام ہو گیا تو تمہارے لیے آگے مشکلات ہیں. جو قومی سلامتی کمیٹی بیٹھی جس میں یونینمس ورڈنگز کے اوپر اتفاق ہوا, آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, ایئر چیف, نیول چیف, ڈی جی آئی سب موجود تھے, یونینمس ہے اس کی ورڈنگ. بلیٹنٹ انٹرنل انٹرفیرنس, بلیٹنٹ بیرونی مداخلت ہے ہمارے افیئرز کے اندر. سو وہ کسی صورت میں پاکستان کو, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ کنسنسس تھا, نیشنل کنسنسس تھا, نیشنل سیکورٹی لیڈرشپ کا پاکستان, دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ اور اب یہ تھا کہ یہ اس پہ رد عمل کیا ہونا چاہیے, ڈیمارش ہونا چاہیے, ڈپلومیٹک رد عمل. اب یہاں پہ ڈفرینس اوپینین ہے کہ اس کا ہونا کیا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ میں اگین وہی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اوپینین نہیں تھا وہاں پہ کسی کا بھی کہ اس کو آپ نے پبلک نہیں کرنا. بھائی اگر پبلک نہیں کرنا تو یہ پریس ریلیز کیوں ہو رہی ہے؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی پریس ریلیز ورڈ بائی ورڈ اگری کر کے ایشو کر رہی ہے جس میں پبلکلی کہا جا رہا ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہے, بلیٹنٹ انٹرنل انٹرفیرنس ہے, رائٹ. سو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, ڈیمارچ پہ سب اگری کرتے ہیں, پبلک کرنا ہے اس پہ سب اگری کرتے ہیں, کیسے کرنا ہے, کیا کہنا ہے, اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی چیز جس کے اوپر ڈویژن تھا وہ یہ تھا کہ کیا سازش ہے یا نہیں. وہ ڈویژن تھا, اصل ڈویژن بالکل تھا, بالکل تھا کہ سازش ہے یہ نہیں. وہ ایک سائڈ کی ڈفرنٹ ویو تھا, جو عسکری سائڈ تھی اس کا ڈفرنٹ ویو تھا, اور جو سیاسی سائڈ. اور یہ فیصلہ کب کیسے کہاں ہوا کہ خان صاحب اس کا پولیٹیکل کیپٹل بنائیں گے اور اس کو ایک جلسہ عام میں لے جائیں گے, اس کے لیے خاص طور پہ جلسہ ارینج کیا جائے گا, وہاں پہ وہ اس کو لہرائیں گے. یہ جلسہ اس کے لیے نہیں ہو رہا تھا. جلسہ جو کیا جا رہا تھا وہ کیا جا رہا تھا اپنی عوامی طاقت شو کرنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا تھا, مگر اس کا سینٹر پیس تو باہر آ لیا. نہیں, دیٹس ناٹ وائی دا جلسہ واز ڈیسائیڈ. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیٹ واز ناٹ وائی دا جلسہ واز. جلسہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ہم نے نمبر شو کرنے ہیں تاکہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جو گھبرا رہے ہیں, یاد ہے 2021 میں آپ اوپر تلے الیکشن ہار رہے تھے, رائٹ, لوگ گھبرائے میں, تو ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ یار یہ تو سیاسی طور پہ ختم ہوں گے تو چلو دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں, رائٹ. سو بیسک ٹارگٹ وہ تھا, پرائمری ہدف جو ہے وہ اپنے پارلیمنٹیرینز اور ایلائز تھے کہ ان کو دکھایا جائے کہ یار عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے, اینڈ سیکنڈری ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ تھی کہ ان کو بھی نظر آئے کہ یہ عوام ادھر کھڑی. یہ تھا اصل ریزن. جلسے کے اندر تو یہ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں لیفٹ پہ بیٹھا تھا خان صاحب کے, شاہ محمود قریشی رائٹ پہ بیٹھے تھے اسٹیج پہ. جلسے کے بعد خبر اگر آئی ہے وہ تو صرف وہی آئی ہے نا ساری زندگی کی. کہ یہ فیصلہ کب ہوا ہے میں وہی تو آپ کو سمجھانے بتا رہا ہوں آپ کو. اب خان صاحب تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, میں لیفٹ پہ بیٹھا ہوں, میری رائٹ گھٹنے پہ ایسے انہوں نے ہاتھ مار کے اٹھے, ہی سیڈ ناؤ واچ دا فن. اب مجھے پتا ہے, میں نے اپنی فیملی گروپ پہ ڈالا کہ خان از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ. اب مجھے نہیں پتا کیا کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے خیال میں شاہ محمود کو بھی نہیں پتا. سو یہ تو فیصلہ بالکل ہے نہیں, جلسہ اس کے لیے نہیں ارینج ہوا, بٹ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا اسٹیج ہے تو یہاں پہ جو انہوں نے سائفر کو لہرایا تو وہاں جا کے جو ہے وہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور انہوں نے اس کا مقام جو ہے وہ چنا کے بھیجا. میں آپ کو دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں, یہ میری ریٹن جو جے آئی ٹی تھی اس کے ساتھ میری یہ رپورٹ جمع ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس طریقے کی بیرونی دھمکی آتی ہے, میں چلیں لیٹس سے آج کی ایگزامپل لیتا ہوں, اگر ایسی دھمکی آج آتی ہے تو میری جو ایز پاکستانی شہری یہ توقع اور امید ہوگی کہ شہباز شریف کھڑے ہوں گے, قومی اسمبلی میں تقریر کر لیں, جلسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ قوم کو بتائیں گے کہ یہ باہر سے پریشر آ رہا ہے اور اس کی مخالفت کریں گے, اور میری یہ امید ہوگی کہ تحریک انصاف والے جو ساتھ بیٹھے میں ساتھ کھڑے ہو کے اس کو اپوز کریں گے. دیکھیں آپ اس کو لفظ کچھ بھی دے دیں کہ پولیٹیکل کیا گیا یا نہیں, لیکن میرے خیال میں اگر ایک بیرونی طاقت آپ کو دھمکی دے رہی ہے, آپ کے سیاسی نظام کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو یہ بالکل ذمہ داری بنتی ہے قومی لیڈرشپ کی کہ قوم کو اعتماد میں لے. فیصلے پر سے آپ جو ہے امریکہ کے سفیر کو نکال دیں, ہم تعلقات توڑیں, اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہ ضرور ان کو میسج آنے, اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں,
آپ امریکہ کا پریشر بند کمرے میں برداشت کر ہی نہیں سکتے. جتنے امریکہ کے پاس لیورز موجود ہیں, اگر آپ یہ پریشر لے سکتے ہیں تو وہ صرف عوام کی طاقت کے اوپر دے سکتے ہیں, بیکنگ کے اوپر, رائٹ, کہ نیشن یونائٹڈ ہے. نیوکلیر ٹیسٹ دل کا زور لگا لیا نا انہوں نے, پوری نیشنل لیڈرشپ, سیاسی, عسکری ایک پیج پہ, عوام پیچھے کھڑی ہوئی, کر لیا جو مرضی کرنا تھا امریکہ نے کر دیا, آپ نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا. سو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھا. باقی جو ہے وہ ظاہر ہے. لیکن پھر اس کے بعد یہ بات جانا, پارلیمنٹ کے اندر جانا, قاسم سوری کا آنا, پھر اسد قیصر کا پیچھے ہٹنا, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ کرنا, اور یہ تمام چیزیں, یہ فیصلہ بھی اس میں آپ لوگ تھے؟ جی, ہم لوگ جو ہے وہ شامل تھے کہ یہ ڈسکشن ہوا, لائرز کو بلایا گیا, لائرز نے لیگل اوپینین دیا, وہ لیگل اوپینین کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیسیشن ہوا. یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. وہ فیصلہ جو ہے چیلنج ہوا. مجھے ابھی تک یاد ہے جب وہ ہو گیا نا, تو ہم بیٹھے تھے پی ایم کے آفس میں. نارملی تو میٹنگز جو ہیں وہ ذرا ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں. اس دن کمرے کے اندر کرسیاں آئی جا رہی تھی, کوئی ہم لوگ 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے, اور سب بڑی ایکسائٹمنٹ ایٹسیٹرا. میں فائنل میں پیچھے تھا, میں کھڑا ہوا, میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے بھائی, ابھی تو میچ شروع ہوا ہے. لو جی, گھنٹے کے بعد خبر آ گئی کہ جی وہ سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن فائل ہو رہی ہے چیلنج کرنے کے لیے. ایک ایکشن لیا گیا, کسی کو گولی نہیں ماری گئی, کچھ نہیں کیا گیا. وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, سپریم کورٹ نے نہیں اگری کیا, اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. میرے خیال میں وہ اتنا جو اس کو طوفان بنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. یہ تمام بیک گراؤنڈ ہے, یہ تمام وہ چیز ہے. یہ یقیناً مشکل فیصلہ ہوگا آپ کے لیے کہ جب فرسٹ ٹائم تھا عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, 9 مئی ہوا, اس کے بعد کی 2 ہفتے کے بعد آپ نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے سے اعلان کر دیا. کیا سب سے بڑا محرک تھا؟ ایک عام خیال یہی ہے کہ آپ دباؤ میں آ گئے, آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکے, اور کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایک معمول کی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ ایک انسان کی اپنی ایک تمام وہ ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں. اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ مورلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا ہماری لیڈرشپ نے, یہ کس طریقے سے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل اسمبلی میں اگر ہم نہیں استعفیٰ دیتے تو ہمارے لیے بہت ہوتی ہے. مزدار کے بارے میں, دوسری جنرل افیئرز کے معاملے میں ان گنت چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس میں کسی کا کوئی بار کا انفلوئنس نہیں ہے سوائے خان صاحب کے. تو وہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ڈرائیو کیا ہو آپ کو کہ یار یہ ہوا ہے, اس کے بعد یہ ہوا ہے, اور یہ اتنا دباؤ ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو دباؤ تو ظاہر تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. آپ ڈیتھ رو سیل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں کہ جی دباؤ نہیں, تو دباؤ تو ہے. لیکن بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا, میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی. اگر آپ کو یاد ہو میری پریس کانفرنس, اور اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے ہر وہ بات کی تھی جو تحریک انصاف کا موقف تھا, رائٹ. میں نے خان صاحب کو میسج کیا وہاں سے نکل کے, اور وہ میسج میں نے اپنے فون پہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ انشاءاللہ جب بھی خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ میں نے ذرا گفتگو کرنی ہے ایسے شکر. اور میرا میسج یہ تھا کہ دیکھیں جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا, رائٹ. یعنی کہ فوج سے لڑائی کی ایک جو ٹکراؤ کا ماحول ہے اس کے اندر جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور میں آپ کو بھی آگے تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کی تفصیل بھی دے دیتا ہوں کہ میں کیوں اتفاق نہیں کرتا تھا. ایک سے زیادہ وجہ تھی. تو اور آپ لیڈر ہیں, یہ 100% آپ کا استحقاق ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, رائٹ. میرا یہ استحقاق ہے کہ میں اپنی مشورہ دوں, لیکن فیصلہ آپ کا استحقاق ہے. لیکن سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ایک خاموش تماشائی نہیں ہے. جو فیصلہ چیئرمین کر رہا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ایکسیکیوشن کی, امپلیمنٹیشن کی, وہ سیکرٹری جنرل کے پاس ہے. تو میں جس چیز میں یقین نہیں رکھتا تو اس کو میں اگر کوشش بھی کروں گا تو میں اچھے طریقے سے تو امپلیمنٹ ہی کر سکوں گا. تو آپ کے کوئی ایسا سیکرٹری جنرل لے کر آئیں اور جو مکمل طور پر یقین رکھتا ہو اسٹریٹجی کے اندر. وہ دونوں رائے رکھنے والے لوگ موجود تھے پارٹی میں, سینئر لیڈرشپ میں بھی دونوں رائے رکھنے والے لوگ موجود تھے. سو آپ ان میں سے رہے. یہ بنیادی وجہ جو اپنی چھوڑنے کی وہ تھی. میں جو آرگیومنٹ کرتا نا, میں آج بھی ٹی وی پروگرامز پہ یہ کہتا ہوں, اور ایک چیز جو میں پرائیویٹ میں جو بولتا ہوں وہ میں آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹی وی پروگرام پہ بھی میں کہتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں پاکستان کے. تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے مقبول جماعت ہے,
سب سے اہم یہ کہ سب زبانوں کے بولنے والوں کے اندر مقبولیت رکھتے ہیں عمران خان, اور فوج پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے. میرے خیال میں پاکستان کو جتنے چیلنجز ہیں اس کے اندر یہ دو آپس میں ٹکراؤ کی صورتحال میں ہوں, یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے, نہ یہ ان دونوں اداروں کی بہتری کے لیے. اور جو میں الفاظ استعمال کرتا ہوں, اگر عمران خان گر گئے تو پاکستان کو نقصان ہوگا, اگر فوج گر گئی تو بھی پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اتفاق کریں گے نہ کریں. مگر آپ نے چھوڑا کیوں؟ اچھا, پارٹی کیوں چھوڑی؟ جی, پارٹی کیوں چھوڑی؟ اچھا, یہ میں آپ کو جو میں پہلے بولا تھا, یہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے 2024 نہیں, میں 2021 اگست میں فیصلہ کر چکا تھا, اور اس کی کئی وجوہات تھی, کچھ ذاتی تھی, کچھ سیاسی بھی تھی, دونوں وجوہات سے, کہ 2023 میں پارلیمنٹری ٹرم ختم ہوگی اور میں چھوڑ دوں گا. میں شاید پہلے بھی چھوڑ دیتا, میں نے کہا یار لوگ بولیں گے تماشا بنا دیا, پہلے 8 مہینے بعد کیبنٹ چھوڑ کے چلا گیا تھا, اب پھر تماشا بنا رہا ہے, تو اب چپ کر کے جو ہے نا یہ کام مکمل کرو اپنا. اور اس کے علاوہ ہم کام کریں, کراچی کے لیے بڑے منصوبوں میں کام کر رہے تھے, اسلام آباد, وہ باقی پاکستان کے اندر, تو ان کے چلو یہ بھی مکمل کریں گے. تو اسی لیے میں نے اس وقت پارٹی نہیں چھوڑی. میں نے پارٹی کب چھوڑی؟ جس وقت الیکشن کا اعلان ہو گیا نا, تاریخ آ گئی, پہلے تو اگست گزر گیا, اب وہ پارلیمنٹ کی ٹائم گزر چکا تھا. میں نے اس کو سوچا کہ میں چھوڑ دوں, 2 وجہ سے نہیں چھوڑا. ایک تو یہ اسی وقت عمران خان گرفتار ہوئے تھے, 4 اگست کو, یہ 5 اگست کو گرفتار ہوئے عمران خان. تو میں نے کہا یہ عجیب سا لگے گا. تو جب الیکشن, اچھا دوسرا یہ نہیں پتا چل رہا کہ الیکشن ہو, بڑی خبر ہوتی تھی کہ نہیں یہ الیکشن ہونے نہیں, اب تو 1-2 سال جو ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چلے گی. جس وقت وہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی, اب مجھے آگے نئی سیاست کرنی, میں فیصلہ کر چکا ہوں, تو میں نے کہا ابھی سے پارٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ کون اویلیبل ہے, تو اس لیے اس وقت میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی. اب آپ کا سیاست میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں؟ میرا کوئی ارادہ کوئی بھی نہیں. خان صاحب بلائیں بھی تو نہیں, خان صاحب بلائیں گے تو پہلی بات تو مجھے ابھی بھی اگر موقع ملے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کا, گلے شکوے تو نہیں کریں گے ہم دونوں ایک دوسرے. آئی ایم شیور ان کو بھی مجھ سے شکوے ہوں گے, مجھے بھی ان سے کچھ ہیں, لیکن وہ تو نہیں کریں گے ابھی. لیکن وہ تو ظاہر ہے, مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں عمران خان بلائیں گے تو بھائی میں کیوں نہیں جاؤں گا یار, میں ضرور جاؤں گا. لیکن خان صاحب بولیں گے کہ سیاست میں واپس آؤ, تو میں ان کو شاید آپ کو میں اس وقت آن ایئر نہ بتاؤں وہ کیا وجوہات ہیں کہ میں سیاست نہیں کرنے کو تیار ہوں, لیکن ان کو میں سمجھا دوں گا, مان بھی جائیں گے. باقی آپ مجھے, میں ہمیشہ بولتا ہوں یار بتائیں میری خدمت بتائیں کیا کر سکتا ہوں. گویا کہ یہ سیاسی پارٹ اب آپ کا ختم ہو گیا ہے, اور کیا آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں؟ بابا ہو گیا میں, اب کیا کرنا ہے زندگی میں, اللہ اللہ کرے ریٹائرمنٹ کر کے. میں جی آج کل جو کام پچھلے 1 سال میں, اور وہ کام بھی کرنا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں, ملک سے باہر جا نہیں سکتے آپ, کوئی ٹوٹل کوئی 41 مقدمے. کیوں آپ کو باہر نہیں جانے دیتے, کیا ہے یہ؟ اچھا بائی دی وے, پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں اس وقت وہ سب باہر ٹریول کرتے ہیں, ہمارا نام نہیں نکتا ہے ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ سے. کوئی 15-16 دہشت گردی کے مقدمے چل رہے ہیں, باقی مقدمے اور ہیں, فیصلہ آباد, لاہور, اسلام آباد, وہ سب. تو اس سارے کے اندر کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن ایک کام جو میں نے شروع کیا ہوا تھا, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں پرائم منسٹر کو بھی یہ کہتا تھا خان صاحب کو, کہ ہمیں ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور سب سے بڑا انڈسٹریل امپلائر ہے. کنسٹرکشن کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا اربن امپلائر کنسٹرکشن ہے. ایگریکلچر کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا امپلائر اوور آل جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. لیکن ملک کی تقدیر اگر اب آپ نے اکنامکلی بدلنی ہے نا, تو وہ آئے گی ٹیکنالوجی کے سیکٹر سے, وہ آئی ٹی سے آئے گی. سو وہ بڑا میرا پیشن ہے. تو بڑی مجھے خوشی ہے کہ اب تو تک 10 آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ مل گئی ہیں ہمارے ساتھ, 3 اور کمپنیز ہیں شاید جوائن کر لیں. سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اندر رجسٹریشن ہو گئی ہے. کمپنی کیا بنا رہے ہیں جی, ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے, منافع نہیں اس میں, کہ جو ہنر چاہیے, جو سکلز چاہیے آئی ٹی کے لیے, وہ ٹریننگ کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار جب یہ کام کرتی ہے نا تو وہ سرٹیفکیٹ دے دے کے بھیج دیتی ہے, بندے کو نوکری نہیں ملتی. تو میں نے انڈسٹری کو کہا یہ ہے کہ یار آپ ذمہ داری اٹھائیں, ویری گڈ, تاکہ وہ چیز, کیونکہ یہ تو اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, کوئی فزکس کیمسٹری میتھس تو ہے نہیں کہ ایک سلیبس بنا لیا تو 20 سال چلے گئے, تو 6 مہینے میں چیز. اور اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو ہفتوں میں بدل رہی ہے. سو انڈسٹری لے رسپانسبلٹی, وہ چیزیں پڑھائی, کیسے پڑھائی جائے, کس کو پڑھائی جائے, جو انڈکشن کا پروسیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو اس کام کے لیے ابھی جو پچھلے 1 سال میں نے کام کیا وہ یہ کیا. گریٹ, تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ, ویری کائنڈ, تھینک یو.